ایک بڑے انسپیکٹر غائب ہو گئے ہیں, ان کو بھی کون کسی سے؟ نے اٹھا لیا ہے, یہ ڈپٹی ڈائریکٹر سرفراز چودھری صاحب کو. یہ آپ نے نہیں دیکھی نیوز؟ ڈیجیٹل دھمکیاں چل رہی ہیں, میں آ رہے ہیں تیرے کارتے باہر, تیرے ماتھے پہ گولی مارنی ہے, لکھا ہوا بھی آتا ہے. اس پہ وہ بندہ جس کو یہ دھمکی لگ رہی ہے اس کو کیا کرنا چاہیے؟ خواہ کتنی ہے میڈم آپ کی؟ السلام علیکم جی, آپ دیکھ رہے ہیں دی بلو ٹو ڈیجیٹل پوڈ کاسٹ. میں ہوں آپ کا ہوسٹ عبدالحی صدیق, اور ایک دفعہ دوبارہ سے ایک اسپیشل ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں. آج کی ہماری جو اسپیشل گیسٹ ہیں ان کا تعارف بھی کرواتا چلوں کہ ان کا نام ہے ڈاکٹر انوش مسعود چودھری, SSP لاہور, اور اس کے ساتھ ساتھ بہت سی ایسی پوزیشنز انہوں نے فیس کی پنجاب پولیسنگ میں, ان کو سرو کر رہی ہیں ابھی بھی ماشاءاللہ. اور انہوں نے کس طرح سے اس جرنی کا سٹارٹ کیا, آپ لوگوں کے لیے خصوصاً یہ ایک جو پوڈ کاسٹ ہے وہ موٹیویشن بھی ہو سکتی ہے, اور ان کو جو ہے نا سن کر آپ بہت سی چیزیں سیکھ بھی سکیں گے. آج ان سے سوالات کریں گے اور پنجاب پولیس کا تاثر, پنجاب پولیس کی جتنی بھی سروسز ہیں, اور ساتھ ساتھ یہ جو پری ریسٹ بیل ہو جاتی ہے, پوسٹ ریسٹ بیل ہو جاتی ہے. آپ نے بڑا ہی عرصہ لگا دیا لیکن آج ہم سامنے بیٹھے ہیں آپ کے, اور جزاک اللہ آپ نے ٹائم دیا. Probably that was the right time to be in your show. بالکل ٹھیک. کیسی ہیں؟ Alhamdulillah, fine. Thank you. مجھے یہ بتائیے گا سب سے پہلے کہ ایز ڈاکٹر, میرا بڑا ایک کنفیوز ہو رہا تھا میں, آپ MBBS ڈگری کر کے فری ہوتی ہیں, ڈاکٹر بننا چاہتی ہیں, خواہش تھی یا گھر والوں کی ایک فورس جو ہوتی ہے نا کہ بس ڈاکٹر بننا ہے یا بنانا ہے, وہ تھا, اور پھر دین پولیسنگ, دی اسٹوری کیا ہے اس کے بیہائنڈ میں, ذرا یہ بتائیے گا. It's a journey which I actually started. بچپن سے مجھے فورس تو ہر کسی نے نہیں کیا, لیکن یہ ضرور تھا کہ پتہ یہ تھا کہ ڈاکٹر بننا ہے. ٹھیک. گھر میں پیرنٹس نے بتایا ہوگا, بچپن سے مجھے اور کچھ نہیں پتا تھا کہ میں نے کیا کرنا ہے لائف میں, ڈاکٹر بننا یہ پتا تھا. ٹھیک ہے. سو آئی جسٹ اسٹارٹیڈ مائی جرنی ایجوکیشن. اسکول سے گریڈس اچھے مینٹین کرنا, آپ کو پتہ ہے میڈیسن میں جانا ہو تو یو ہیو ٹو مینٹین یور گریڈ سنس دا بگننگ. اس کے بعد میڈیسن میں گئے, پھر گولڈ میڈل بھی لیا MBBS میں, اینڈ آئی واز پلاننگ ٹو ایکچولی میں باہر سے اسپیشلائزیشن کرنا چاہ رہی تھی, بٹ سم ہاؤ مائی لائف ٹوک اے ٹرن جس میں مجھے یہ ڈیسائڈ کرنا پڑا دیٹ آئی ہیو ٹو اسٹے بیک ان مائی کنٹری, بیکاز میری باقی فیملی ساری باہر ہوتی ہے. تو اس کے بعد ایکچولی میرے فادر کی اچانک ڈیتھ ہوئی. ٹھیک ہے. دیٹ ایکچولی چینج مائی لائف. ہم لوگوں نے اکٹھے باہر جانا تھا, میرے پیرنٹس نے اور میں نے, اور 2 سال انہوں نے میرے ساتھ وہاں رہنا تھا, اور پھر میں نے وہاں پہ اسپیشلائزیشن کرنی تھی. اینڈ آئی واز پریپیئرنگ فرام فار USMLE. ٹھیک. بٹ ہز سڈن ڈپارچر چینجڈ مائی ہول لائف. اوکے. اینڈ دین آئی ڈیسائڈیڈ, بیکاز ہی آلویز سیڈ کہ اپنا ملک ہے, تو وہ میرے مائنڈ میں it was so engraved that I have to stay in my country and I have to like پاکستان اپنا ملک ہے. اور شاید مجھے یہ تھا کہ پہلے تو مجھے یہ لگتا تھا میں واپس آ جاؤں گی اسپیشلائز کرنے کے بعد, بٹ دین آئی تھاٹ کہ اگر میں نہیں آئی واپس اپنے بہن بھائیوں کی طرح تو دین واٹ, میرے فادر کا جو ڈریم ہے وہ رہ جائے گا کہ پاکستان کو سرو کرنا. وہ ہمیشہ سے ہی ہیڈ آلویز بن کہ پاکستان کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں, کیا سروس کر سکتے ہیں. سول سروس میں وہ نہیں تھے, لیکن سیمی گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ میں ہی واز ورکنگ. سو وہ ایک چیز میرے مائنڈ میں تھی دیٹ ایکچولی چینج مائی ہول تھاٹ پروسیس, اینڈ آئی ڈیسائڈیڈ کہ میں اب پاکستان میں رہوں گی. پہلے تو میں نے یہ ڈیسائڈ کیا. بالکل ٹھیک. دین پاکستان میں رہنے کے لیے مجھے لگا کہ اسپیشلائزیشن کے علاوہ آئی تھنک CSS, پھر تب میرا مائنڈ بنا تھا. پہلے کبھی میں نے نہیں سوچا تھا کہ میں CSS کروں گی. آئی نیور ہیڈ دس تھنگ ان مائی مائنڈ. یس, میری فیملی میں CSS کیا ہوا لوگوں نے, آفیسرز ہیں, فیملی بیک گراؤنڈ کہیں نہ کہیں تھا. ایگزیکٹلی. اس وقت پہ میں نے سوچا کہ اف آئی وانٹ ٹو سرو ان پاکستان, آئی وانٹیڈ ٹو سرو دا کمیونٹی آف پاکستان, دین آئی ڈیسائڈیڈ اوکے آئی شوڈ گو ان دا سول سروس. اوکے. سول سروس میں جانے کے جب میں نے سوچا, تو جب ایگزام کلیئر ہو گیا, جب باری آئی کہ مجھے اپنی چوائسیز دینی تھیں, دین آئی آف کورس چوز پولیس سروس آف پاکستان, اینڈ اٹ واز مائی فرسٹ چوائس. ٹھیک ہے, فرسٹ چوائس یہ تھی. اٹ واز مائی فرسٹ چوائس. ٹھیک ہے, کوئی فارن افیئرز نہیں, کوئی اس طرح کا سین نہیں تھا, باقی سارے سیکنڈ تھرڈ فورتھ. ٹھیک ہے. اب اس میں کیا رول تھا, وہ یہ تھا مجھے یونیفارم, آئی آلویز لائک یونیفارم, اینڈ it keeps reminding you of your existence, جو مجھے میری ایسوسیشن ہے پاکستان کے ساتھ, میری کنٹری کے ساتھ.
اور جتنے میں نے میڈیسن کے علاوہ اگر میں دیکھوں تو یونیفارم جتنے میرے گھر میں اور میرے فیملی میں جتنے بھی لوگ ہیں, یونیفارم آلویز اٹریکٹیڈ می اینڈ اٹ میڈ می ریئلائز دیٹ ہاؤ اٹ ایسوسیٹس یو ود یور کنٹری. بالکل ٹھیک. You know, we are wearing this and we are wearing the flag and it's, you know, you have this sense of pride in yourselves. تو مجھے وہ ہمیشہ سے ایک چیز بہت اندر سے فیل ہوتی تھی. Then I chose Police Service of Pakistan and it was my first choice. Okay. اس طرح سے میری جرنی اسٹارٹ ہو کے آئی اسٹارٹیڈ فرام دا میڈیسن کے بعد میں پھر CSS کر کے لینڈ کیا پولیس سروس آف پاکستان میں. آئی واز 34th ان پاکستان. ماشاء اللہ. اور میری فرسٹ چوائس تھی. بڑی لائک اوپن اسٹوڈنٹ تھی میرٹ پہ. مطلب آپ. اب میڈیسن میں گولڈ میڈل لینا از سم تھنگ. میں تو وہی کہہ رہا ہوں کہ آپ صرف پڑھتی تھی. یا ایگزیکٹلی. اور کوئی ایکٹیویٹی نہیں. میرے یا تو پڑھنا ہوتا تھا, کھانا اور سونا, اور اس کے علاوہ کھانا مجھے نہیں فیل ہوتا این ایکٹیویٹی لیکن کھانا سونا. یو سلیم اینڈ اسمارٹ ماشاء اللہ. الحمد للہ. وہ بس ڈائٹ ہیبٹس وہ بھی مجھے لگتا ہے میرے پیرنٹس سے ہی میں نے انہیریٹ کی ہیں, کہ انہیں کو دیکھا ہمیشہ بہت ہی اسکیجولڈ اور اسٹرکچرڈ لائف ہوتی ہے نا, جیسے اتنے بجے یہ کرنا ہے, اتنے بجے یہ کرنا ہے, بہت ہی ڈسپلنڈ لائف. سو اس, اور اگر اس کے علاوہ کوئی کام تھا تو اسپورٹس. ٹھیک ہے. دیٹس اٹ. دیز ور مائی ایکٹیویٹیز. نو فنکشنز, نو شادیاں, نتھنگ. میں نے تو شاید کوئی مجھے سالوں میں بتا سکتی ہوں کوئی میں نے شادی اٹینڈ کی ہو. اینڈ آئی واز لائک کہ مجھے پڑھنا ہے تو پڑھنا ہے, بس فوکسڈ. سو دیٹس ہاؤ آئی لینڈیڈ ان پولیس سروس. اور پھر آگے اپنی اس لائف میں بھی, پروفیشنل لائف میں بھی, all I tried, I just try to be focused. اور ابھی تک فوکس چل رہی ہیں ماشاء اللہ. الحمد للہ. ویری نائس. تو فرسٹ جو آپ کی کہتے ہیں اپوائنٹمنٹ آئی تھی وہ کہاں کی آئی؟ میری KPK میں. ایز ASP. Yeah, I was the first ASP ever posted in KPK. تو فیمیل. یا آل رائٹ. بالکل. تو لوگوں کو لگتا ہے شاید میں KPK سے ہوں, تو میں KPK سے تو نہیں ہوں, میں ہوں پنجاب سے. آپ لاہور سے ہیں؟ جی میں لاہور سے ہوں. ٹھیک ہے. تو میری پوسٹنگ ایز فیمیل ASP پہلی کوئی وہاں پہ پوسٹنگ کسی کی کبھی ہوئی تھی. پھر اس کے بعد ڈیفینیٹلی لوگ آتے رہے, آ رہی ہیں فیمیلز آ رہی ہیں. تو مجھے لگتا ہے بڑا ایک یونیک سا ایکسپیرینس رہا میرا وہاں کا. پیپل آر آلسو اینٹیسپیٹنگ کہ فیمیل مطلب کیسے کریں گی, کیسے ہوگا. مجھے بھی تھوڑا سا تھا, اینڈ آئی واز اے لٹل بٹ کلچرل, کیسے میں مینیج کروں گی. پر اٹ واز ویری ڈفرنٹ ایکسپیرینس ان اے سینس کہ ہمیں جب لوگوں کا نہیں پتہ ہوتا, کلچر کا نہیں پتہ ہوتا, تو آپ ان کے بارے میں کچھ ڈفرینٹ سوچ رہے ہوتے ہیں. اچھا, کبھی سوچ رہے ہوتے ہیں کہ جو پٹھان کلچر ہے, ایک اینٹیسپیشن رہتی ہے نا انسان کو کہ آپ جائیں گے تو پتہ نہیں کیسے ٹریٹ کریں گے, کلوز سوسائٹی ہے, کیسی ہے. بلیو می, دے آر سچ نائس پیپل, دے آر سو اڈیپٹیو, دے آر سو ویلکمنگ. اور وہ جتنی فیمیل کو عزت دیتے ہیں, اینڈ بینگ اے فیمیل آفیسر, مجھے یہ یاد نہیں پڑتا کہ کبھی میں نے بات ایک کی اور وہ تو اس طرح سے منوان آپ کی بات مانتے ہیں, اینڈ دے آر ویری مچ ریسیپٹیو. ایسا کچھ نہیں ان مطلب یہ ادھر لاہور والا پنجاب والا کانسیپٹ نہیں, یہاں بھی بہت ریسیپٹیو ہیں. مطلب میں یہ سمجھتی ہوں یہاں والے, یو نو وٹ, پیپل آر ویری اسمارٹ. ٹھیک ہے. دے گیٹ دا وائبس وین دے نو ویئر somebody is coming from, they know کہ بھائی کرنا کیا ہے. یس, کیسے ٹریٹمنٹ کرنا ہے. ان کو سمجھ آ جاتی ہے کہ آپ کے ساتھ ادھر نہیں چلنی. نہیں, میں یہ اس کو اس طرح کہوں گی کہ ان کو یہ سمجھ آ جاتی ہے کہ اگلا آپ سے بات صحیح کر رہا ہے, غلط کر رہا ہے. میں آپ کو بتاتی ہوں, دیکھیے ہم جس طرح کتنے سارے کیسز ڈیل کرتے ہیں, کسی ایک نے صحیح ہونا ہے, کسی ایک نے غلط ہونا ہے, یہ تو بات ہے, رائٹ. سو وہاں پرابلم آتی ہے جب آپ میرٹ پہ بات نہیں کر رہے ہوتے, وہاں پہ لوگ شور ڈالتے ہیں. جب آپ کو یہ پتہ ہوتا ہے اوکے, ایون دا رانگ پارٹی نوز کہ اوکے دس از دا ایویڈینس, دس از وٹ آفیسر ہیز انڈرسٹوڈ اباؤٹ دا کور ایشو, تو وہ سمجھ جاتے ہیں, وہ بحث مباحثہ نہیں کرتے ہیں. لوگوں کو یہ آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ اچھا اوکے آفیسر کو سمجھ آ گئی ہے, میری اسٹینڈنگ یہاں پہ ہے, دے آر ریسیپٹیو. بہت بہت کم ہوتا ہے کہ لوگ جھوٹا وہ ایک شروع کر دیتے ہیں نا کہ میں صحیح ہوں, میں صحیح ہوں, میں صحیح ہوں, پر ایسے نہیں ہوتا. سو آئی واز ٹاکنگ اباؤٹ دا, اور یہ کب کی بات ہے جو میں KPK کی بات کر رہی ہوں, اٹ واز ان کون سے ایئر تھا؟ 14 and 15. اچھا, اب KPK میں بڑا کہتے ہیں دہشت گردی بھی ہے کہیں نہ کہیں بہت زیادہ, تو اس کو کہیں کوئی اس طرح کا کیس آپ نے ڈیل کیا ہو جہاں پہ دہشت گرد پکڑے ہوں؟ اس ٹائم پر KPK واز ویری بڑا پیسفل تھا وہاں. اچھا, اس ٹائم پہ. بلکہ میں جب یہاں پہ آئی پنجاب میں, لاہور میں بہت بام بلاسٹ ہوئے. ٹھیک. I witnessed all of them, like almost,
इन अ सेंस कि जब ये फैसल चौक पे हुआ था, आई वाज एएसपी डिफेंस, और हम यूँ बैठे अपने ऑफिस में, टीवी पे खबर चलती है कि फैसल चौक में ब्लास्ट हुआ है, एंड वी वर लाइक अच्छा, पहले एक खबर आती है जो शहीद हो रहे हैं ऑफिसर्स, फिर एक डीआईजी मुबीन हमारे शहीद हुए, फिर एसएसपी गोंदल साहब शहीद हुए. इट वाज सच अ डेvastating इंसिडेंट. वो हुआ, फिर जीप ब्लॉक में हुआ, उससे ऊपर नीचे इतने बॉम्ब ब्लास्ट लाहौर में हुए. ठीक है. तो उस वक्त मुझे बहुत टर्बुलेंट सिचुएशन जो मैंने स्टार्ट में देखी वो यहाँ देखी. वो असल में वहाँ पे पीसफुल उस था, वक्त वहाँ पीसफुल था, पंजाब में ऐसा जब आप हमने मूव नहीं की. देखा वहाँ पे इतना ज़्यादा, यानी कोई ऐसे, देखिए वो हाई रिस्क तो हमेशा ही रहता है हमारे बिल्कुल यहाँ पे, लेकिन जो मैंने विटनेस की और देखा, और फिर जो विजिट किए सीन्स वगैरह, क्राइम सीन्स आफ्टर द ब्लास्ट, वो मैंने यहाँ लाहौर में देखा. ओके. तो इट्स वेरी अनप्रडिक्टेबल होता है. लगता हमें ये है कि जैसे आप कह रहे हैं कि उस वक्त केपी के वाज काम. हमने वो बन्नू वगैरह वाली साइड पे, लेकिन चीज़ें ठीक चल रही थी. उस वक्त लाहौर बहुत बहुत टारगेटेड था. ठीक है. मेन उस टाइम पे यहाँ पर जरा फोकस हो गए हुए थे दहशतगर्द के, यहाँ इस हाँ, इलाके वाली यहाँ पे साइड ऊपर पे नीचे बहुत सारे ब्लास्ट ब्लास्ट हो रहे थे. अच्छा मैम, उधर स्मगलिंग वगैरह थी उस टाइम पे जब आप उधर थी? ह्यूमन स्मगलिंग हो गई, कोई और स्मगलिंग हो गई, तो ये चलती रहते हैं. ये ठीक. इश्यूज वो हैं जो मैनेज साथ साथ किए जाते हैं. अभी तो काफ़ी ठीक. कम हो गई है, लेकिन आई वोंट से कि ख़त्म हो गई है. वो किसी भी दौर में कभी ख़त्म तो हुई नहीं है, लेकिन ठीक है. इट हैज़ ऑलवेज, क्योंकि पोरस बॉर्डर है वैसे भी अफगानिस्तान के साथ आपका, तो आप इमेजिन कर लें कि आप वही, हम उसी अगर इशू पे चले जाएं कि अब हमारा पोरस बॉर्डर का इशू सॉल्व नहीं होता, तो नेक्स्ट पॉइंट पे आते 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 हम कंट्रोल करते रहते हैं चीज़ों को. ठीक है. गवर्नमेंट हैज़ ट्राइड इट्स बेस्ट टू कंट्रोल दीज तो इशूज. ये खत्म क्यों नहीं हो सकता, मतलब ये सारा मामला, उसके लिए कि हम आपको ये रोक ही दें? वो बॉर्डर ही बंद करना पड़ेगा सबसे तो पहले. वो तो व्हाई वी आर नॉट क्लोजिंग? इंटरनेशनल एक है जिसमें आई थिंक वो सारी, जब कोई इंटरनेशनली इसको किया जाएगा एड्रेस, तो हो जाएगा होपफुली. मतलब अभी तक ये कितने सालों से चल रहा है, अभी तक ये वाला डिसीजन आई नहीं लिया थिंक गया? सारी गवर्नमेंट्स ट्राई तो कर रही हैं, सो होपफुली हमारी अपनी गवर्नमेंट कितना इस पे कोई फोकस कर आपने रही है. पकड़ा कोई ग्रुप इस तरह का जो स्मगल कर रहा हो हैश या इस तरह के ड्रग्स जो रूटीन की करोड़ों केसेस रुपीस हैं में? ये तो. बस अब हमने लाहौर में काफ़ी सारे ऐसे पकड़े हैं. उस फिर पे भी उसके आते हैं बाद इंशाल्लाह. हाँ, वो तो इट्स एवरीवेयर. ठीक हो गया. अच्छा पंजाब पुलिस का वो, अगर हम बात करें ना, नेगेटिव तासुर, अवाम बड़ी ना वो अंदर से जज्बाती हो जाती है कि माड़े दी गल नहीं सुनते, और एसएचओ के कमरे में एंट्री माड़े की नहीं है. एक ताकतवर आदमी की है, जिसके पास पैसा है, पावर है, या कोई फ़ोन कॉल है, या असर रसूख रखने वाला आदमी है. तो वाई दिस इन पंजाब पुलिस के ये तासुर अभी तक क्लियर क्यों नहीं कर सके आप लोग एज पंजाब पुलिस? देखिए, ये तो कल्चर वो है जो क्रॉस कंट्री एक तो एग्जिस्ट करता है. आई वुड नेवर से कि सिर्फ पंजाब पुलिस में है. ठीक. एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स यू, नो डाउट अबाउट इट. लेकिन द थिंग इज़ कि हमने अब ये देखना है कि हम किस तरफ चलना चाहते हैं. इंडिविजुअल पे बहुत डिपेंड करता है, हायर कमांड पे बहुत डिपेंड करता है, उसके बाद अकाउंटेबिलिटी पे बहुत डिपेंड करता है. आई वुड नेवर से कि ये नहीं होता. होता है. ठीक है. और हम इसको कोशिश करते हैं करटेल करें. कुछ ऐसे चीज़ मैंने ऐसे भी देखे हैं जो आउट ऑफ द वे जाके लोगों की हेल्प भी करते हैं. ठीक कह रही हैं, आउट ऑफ द वे और आउट ऑफ द ड्यूटी वो बिल्कुल करते जाके हैं. अपनी ड्यूटी टाइमिंग्स के अलावा भी हेल्प कर रहे होते हैं फेवर्स एग्जैक्टली. पे. और हमने उन्होंने गोलियां भी खाई हैं. द प्रॉब्लम इज हम बेसिकली वी फोकस ऑन द नेगेटिव थिंग्स. एज कॉम. देखिए, पता है आपको, पता है ये रिसर्च है कि पॉजिटिव थिंकिंग में ना स्ट्रेस होता है इंसान को. कैन यू बिलीव इट? वैसे होना नहीं चाहिए, पॉजिटिव रहने वाले वो तो कहते हैं हर टाइम पॉजिटिव रहो. हाँ. लेकिन वो स्ट्रेस है तो मैं भी इसलिए अब नेगेटिव हो गया हूँ. पॉजिटिव रहने, व्हाई इज इट सो? व्हेन यू ट्राई टू बी पॉजिटिव, आपको एनर्जी लगती है. यस. आप यू गेट टायर्ड. सो इसलिए कहा जाता है कि नेवर ट्राई टू बी पॉजिटिव, ट्राई टू सी द बोथ एस्पेक्ट्स. ठीक है. बोथ पॉजिटिव बोथ नेगेटिव, दोनों को देखें और दोनों को कंट्रास्ट करें, एफर्टलेसली करें. बिल्कुल ठीक. अगर हम एज ए कॉम जो है इस चीज़ को ये देखें कि मैंने तो ये नहीं कहा कि ये नेगेटिविटी नहीं होती. कई लोगों का रवैया होता है ऐसा, में बिल्कुल होता है. लेकिन कुछ लोगों का मैंने ऐसा भी देखा है जो आउट ऑफ द वे हेल्प करते हैं. अगर मैं अपनी बात करूँगी तो वैसे लगता है कि यू नो सेल्फ प्रोटेक्शन लगती है, बट आई वुड नेवर से दैट. लेकिन जब मैं कभी कहीं पर पोस्टेड हूँ एंड आई वांट मेरी टीम ये करे और अच्छा काम करे, देन आई वुड इंश्योर इट. ठीक है. How is it possible that my team member
बिकॉज मैं इनको अपना टीम मेंबर कहूँगी कि मेरा टीम मेंबर किसी के साथ ये करे और उसकी अकाउंटेबिलिटी ना हो, बिल्कुल ठीक। उसको नहीं पता कि उसकी अकाउंटेबिलिटी होनी है। बहुत दफ़ा ऐसा हुआ है, पूरे हम लोग पूरे सिटी की मीटिंग कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल दर्स देना मेरा काम नहीं है, बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मेरा काम अकाउंटेबिलिटी करना है। मुझ तक अगर शिकायत पहुंचती है तो मैं उसकी अकाउंटेबिलिटी करूंगी, एंड देन आई वोंट स्पेयर। मतलब सख्त रवैया इख्तियार होगा आई वोंट उसके ऊपर। स्पेयर, ऑफ कोर्स, इसमें कोई दूसरी बात नहीं है। ठीक है। सो इट्स मच बेटर कि मुझ तक शिकायत नहीं आए, और अगर बुरा काम नहीं होगा या गलत काम नहीं होगा तो मुझ तक शिकायत नहीं आएगी, तो दैट पर्सन, माई टीम मेंबर, आई वुड से उसको कॉन्सिक्वेंसेज नहीं फेस करने पड़ेंगे। सिंपल सी बात है। कोई इसमें मैं इसको बड़ा ईजीली ना डिस्क्राइब कर देती हूँ, ठीक है। एंड पीपल नो इट बाय नाउ। आई गो बाय द रूल्स, कोई एम्बिग्विटी नहीं है, कोई फेवर नहीं है, कोई ड्यूल बात नहीं है। अच्छा काम है रिवॉर्ड है, बुरा काम है पनिशमेंट है, दैट्स इट। टीम मेंबर्स को भी ऑफ कोर्स। और पनिशमेंट किस तरह की? मैं आपको जजा सजा दोनों का बताऊंगी। हाँ। देखा, अब हमारा प्रॉब्लम ये, हम बात करें पनिशमेंट की। व्हाई डिडंट यू आस्क मी कि आप कि इनको रिवॉर्ड क्या देते हैं? रिवॉर्ड मैं दोनों का बताऊंगी आपको। रिवॉर्ड भी है, रिवॉर्ड में आप गिफ्ट दे देती होंगी। नहीं, हाँ, उनको कोई इस तरह की चीज सर्टिफिकेट दे देती होंगी, वो तो सबको पता है, यही मिलता है। अच्छा, पनिशमेंट्स का नहीं लोगों को अंदाजा कि आप किस तरह पनिश करती होंगी। पनिशमेंट्स में दे हैव लाइक उनका पूरा HRMS का सिस्टम होता है, उसमें हम एंट्रीज करते हैं। दे हैव देयर रिकॉर्ड, कंप्यूटराइज्ड रिकॉर्ड है। अगर अच्छा सर्टिफिकेट्स मिले हैं उनको तो वो भी उसमें आ जाता है। और अगर उनको पनिशमेंट्स मिली हैं, लाइक उनकी सर्विस काटी गई है, उनको कई दफ़ा रिवर्ट किया गया है। अच्छा। अगर सब इंस्पेक्टर है, उसको प्रमोट नहीं किया गया, ASI कर दिया गया, राइट, किसी की प्रमोशन होल्ड कर दी, विद हेल्ड कर दी है, वो प्रमोट नहीं हो सकेगा। सो दीज काइंड ऑफ पनिशमेंट्स आर वेरी सीरियस। और एज एन ऑफिसर आई थिंक ये मेरी भी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ना किसी को बिला वजह जजा, ना बिला वजह सजा। बिल्कुल ठीक। मेरा काम अकाउंटेबिलिटी है, फेयर अकाउंटेबिलिटी, हक पे, बिल्कुल, एग्जैक्टली। बिकॉज यू नो इफ समबडी कम्स टू मी एंड आई जस्ट वांट टू प्रोजेक्ट माई सेल्फ, वो मैंने इसको सजा दे दी, दिस इज नॉट द वे। मेरे हाथ में अगर पेन है तो मेरे ऊपर भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ऑब्वियसली आपने भी जवाबदेह होना इन दी एंड, अल्लाह के आगे। अगर अवाम की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर है तो मेरी फोर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर है। मेरे लिए दोनों ही उतने इंपॉर्टेंट है। आई इंश्योर कि अगर अवाम को भी मेरिट मिलना चाहिए, और फ्रिवलस एप्लीकेशंस वगैरह आने पे किसी भी एहलकार के, आई इंश्योर कि उसका भी जो बनता है मेरिट, अगर गलत किया उसने 100% पनिशमेंट, और अगर वो गलत नहीं है तो डेफिनेटली उसको पनिशमेंट नहीं मिलेगी। सो आई जस्ट बिलीव कि ये जजा सजा का जो सिस्टम है, ये इसको स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। और अच्छाई बुराई हर शख्स में होती है, ऑब्वियसली, ये तो हकीकत है। जैसे इट इज़ बीइंग सेड कि इंसान के अंदर 2 वुल्व्स होते हैं। सो विच वन वुड ग्रो? टेल मी। नेगेटिव वाला ज़्यादा ग्रो होता है। अच्छा, इसका जवाब ये है, whoever you feed। जिसे आप ऑब्वियसली फीड करते रहते हो तो वो ग्रो करता रहता है। सो ये तो बाबा आपके ऊपर है, आपने किसको फीड करना है। आई वांट टू फीड द पॉजिटिव वुल्फ इनसाइड मी, लेकिन इन अ वे दैट मेरिट पे, एथिक्स पे, वैल्यूज़ पे उनको सामने रख के, जो चीज़ सही है दोनों को साथ देख के, तभी मैंने कहा ना कंट्रास्ट, ये 2 साइड बाय साइड क्यों है? ठीक है, इसीलिए है कि दोनों को देखना है। वी कांट सी ओनली वन साइड, नॉट ओनली पॉजिटिव, नॉट ओनली नेगेटिव, बोथ साइड्स। सही हो गया। अच्छा मैडम, मुझे ये बताइएगा कि आपने जिस तरह देखा होगा कि पंजाब पुलिस में कहा जाता है फेवर्स बड़ी मिलती हैं, तो वाकई फेवर्स एग्जिस्ट करती हैं पंजाब पुलिस में पोजीशंस के लिए, एक हाई रैंकिंग ओहदे के लिए? देखिए भाई, बात पता क्या है, फेवर्स मिलती हैं, मैं ये समझती हूँ कि अच्छा काम करने वाला, बुरा काम करने वाला, फेवरेटिज्म वैसे भी हमारी एक रूटीन है। यू नो, आप समटाइम्स यू लाइक समबडी, समटाइम्स यू डोंट लाइक समबडी, इट हैपेंस। ये तो एक कभी बहुत अच्छा बंदा जो है वो बुरा लगने लग जाता है। यू नेवर नो ह्यूमन माइंड, एकदम गायब हो जाता है, वो कोई सीन में ही नहीं आता, मीडिया में ही नहीं आता। आप कह लें कि फेवरेटिज्म की जहाँ तक आप बात करते हैं, फेवर्स मिलती हैं या नहीं मिलती, अगर कोई आपके करीब है, आपको अच्छा है, वो आप वैसे ही छोटी मोटी फेवर्स तो हो जाती हैं, ये इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। या बट थिंग इज़, यहाँ पे मैं बात करूँगी फिर कल्चर की बात जब आप करते हैं तो कल्चर में फिर आपको इंडिविजुअल रोल है। इफ़ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, आई वुड ऑलवेज फोकस ऑन माई वर्क। ठीक है। अगर मेरा काम अच्छा है,
اگر مجھے اپنا کام آتا ہے کیا وہ ڈینائبل ہے؟ میں نے ایز ایس ایس پی انویسٹیگیشن لاہور کورٹس اٹینڈ کیے ہیں, مطلب وہ ججز جن کے سامنے میرے خیال سے لوگ کانپتے ہیں لٹرلی کہ یو نو وی ڈونٹ وانٹ ٹو اپیئر ان فرنٹ آف دیٹ جج. ٹھیک ہے. آئی ہیو بین ٹیکنگ مائی انکوائریز جو میں نے خود کی ہوئی, اپنے ہاتھ سے کی ہوئی انکوائریز ان کے پاس لے کے جانا اور ان سے بات کرنا اور ان کو کنونس کرنا, یا بیسکلی آپ کا پیپر ورک بولتا ہے, خود بولتا ہے. ٹھیک ہے. یو ڈونٹ ہیو ٹو سے مچ, یو ڈونٹ ہیو ٹو سے اے لاٹ ان دا کورٹ ایز ویل. سو اف آئی نو مائی جاب, if I know what I'm doing, so nobody can take my place. ٹھیک ہے. I would make my own place. So اگر آپ یہ کہیں favoritism ہے نہیں ہے, these are not my issues. I don't want to focus on those things. آپ کہہ رہی ہیں کہ میں اپنے کام پہ فوکس کرتی ہوں اور دیٹس اٹ. کرنا بھی یہی چاہیے. کرنا یہی چاہیے, لیکن میں ینگ آفیسرس کو بھی یہی کہوں گی کہ ایسا ہوتا ہے. ویسے یہ بتائیں کیا کہ لوگ اپنا کام پہ فوکس کرتے ہوئے پروموشنز پہ پہنچتے ہیں؟ بالکل پہنچتے ہیں. ٹھیک ہے. دیکھیے فرسٹ آف آل آپ کی نیت پہ بہت ڈپینڈ کر رہا ہوتا ہے, اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ میں اس نیت سے کام نہیں کرتی ہوں کہ میں نے کوئی یو نو آئی ہیو ٹو, میں نے کچھ شو کرنا ہے, میں نے کچھ دکھانا ہے, میں نے کچھ ثابت کرنا ہے. مائی سول پرپز از ٹو سرو پیپل. میری نیت سے سمپل یہ ہوتی ہے, لیکن سرو کرنے کے لیے وہ کام بھی تو آنا چاہیے نا. بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں. اف یو ڈونٹ نو یور جاب, اگر میرے پاس ایک کیس آتا ہے, مجھے نہیں پتا میں نے اس کیس میں کیا ایسا ایویڈینس لگانا ہے کہ جو اس کو انصاف مل جائے اور دوسرے کو سزا مل جائے, تو مجھے یہاں بیٹھنے کا کیا فائدہ ہے؟ مجھے صحیح کہہ رہی ہیں. وٹ از دا پوائنٹ آف سٹنگ آن دس سیٹ اف آئی ڈونٹ نو ہاؤ ٹو پٹ ایویڈینس اگینسٹ دا کلپریٹ؟ تو میں نے انصاف کیسے دینا ہے؟ صحیح کہہ رہی ہیں. میں نے باتوں سے تو انصاف نہیں دینا نا, یا میں نے آ کے فلاوری اسپیچز کر کے تو انصاف نہیں دے دینا کسی کو. اپنے کام سے انصاف دینا ہے. میں نے اگر اس کے اندر ایویڈینس نہیں لگایا, مجھے پتا ہے کہ مرڈر کا کیس ہے, اس میں ریکوری میمو نہیں لگے ہوئے, اس کے اندر گواہوں کے بیانات نہیں لگے ہوئے, اس کے اندر 161 کے بیان نہیں لگے ہوئے, تو میں نے اس کو انصاف کیسے دلانا ہے؟ کیس فائل کیا جائے گی کورٹ میں؟ کیا میری اسپیچز سے جائے گی اور میں اس اسپیچز سے انصاف دلا دوں گی اس کو؟ بالکل نہیں. ٹھیک کہہ رہی ہیں. تو فیوریٹزم آپ نے جہاں تک بات کی ہے, اگر آپ کا کام ہی نہیں سے آتا آپ کو, تو الٹیمیٹلی آپ جتنا بھی کسی کو فیوریٹزم بھی دیں, میں چلے 2 منٹ کے لیے آپ کی بات مان لیتی ہوں کہ فیوریٹزم ہوتی ہوگی مے بی, تو کیا آپ انصاف دے سکتے ہیں؟ 2 منٹ میں آپ ایکسپوز ہو جائیں گے. پیپل وڈ نو, آپ کی ریپوٹیشن ٹریول کرتی ہے, پیپل نو ایگزیکٹلی آپ کا اسٹاف, آپ کے ساتھ جو پوری ٹیم کام کر رہی ہے. لائک اب میں نے لاہور میں کام کیا, 84 پولیس اسٹیشنز ہیں, 84 پولیس اسٹیشنز کے انچارجز ہیں. وڈنٹ دے نو میڈم کو کام آتا ہے یا نہیں آتا؟ کیا میں ان سے کام لے سکتی ہوں اگر مجھے کام نہیں آتا ہوگا تو؟ از اٹ پاسبل؟ بالکل نہیں. So this is my point. If you don't focus on your work, if you don't know your job, آپ کو کہیں بھی بٹھا دیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا. You would be exposed in a minute. ویری نائس. بالکل ٹھیک, صحیح جواب دیا آپ نے. اچھا مجھے یہ بتائیے گا, کون سا کیس ایسا آیا ابھی تک کی پوری جرنی میں, اسٹل 2025 از اینڈنگ ناؤ, تو جو آپ نے دیکھا اور آپ ایک دفعہ خود پریشان ہو گئی ہوں کہ یار یہ کیا ہے اور یہ کس طرح سے ہو گیا؟ ایک کیس اس طرح کا آیا جس میں بوری بند ہمیں لاش ملی بند روڈ پہ. ٹھیک ہے. اچھا لاش ملی ہے, ٹھیک ہے, اس کو کھولا تو وہ برنڈ تھی, جلی ہوئی. ٹھیک ہے. سو اب اس کی آئیڈینٹیفیکیشن ہمارے لیے سب سے بڑا پرابلم تھی. سو وی ہیڈ ٹو گو تھرو ہول وہ ڈی این اے رن, پھر نادرا کی آئیڈینٹیفیکیشن, اور پھر ڈی این اے جب آپ لینے کے بعد ہم نے, اب دیکھیں اس کو جلایا اس لیے گیا کہ اس کی شناخت نہ ہو سکے. ٹھیک ہے. سول پرپز یہ تھا. اب اس کی ٹیکنیکل ایویڈینس جو ہم ڈی این اے ریکور کرتے ہیں, اور پھر ہمارے پاس جو ڈی این اے کا ایک پورا ریکارڈ ہوتا ہے اس کے ساتھ میچنگ کرنا, اٹ ٹیکس ٹائم. سو یو کین ویل امیجن کہ گیون دا ریسورسز, اور اس میں ہمارے پاس ٹائم فریم کتنا ہوتا ہے اگر ایک مرڈر کیس کو آپ نے سالو کرنا ہے. ٹھیک. اس کو دیکھتے ہوئے پورے ڈی این اے کا جو سیمپل کا ریکارڈ ہے اس کو رن کرنا, وہ ہم نے کیا. دین وی گاٹ اے ہٹ کہ اچھا یہ بندہ ہے, پتہ چل گیا, آئیڈینٹی پتہ چل گیا, یہ مین کیچ تھا. جب یہ پتہ چل گیا تو اس کے بعد دین اب آپ اس کو سوچیں گے یہ کس نے یہ کام کیا ہوگا. کس نے؟ ہز وائف. نو, او مائی گاڈ. اس نے اپنے بھائیوں کے ساتھ مل کے پہلے اس کو گلا کاٹا, اللہ معاف کرے, پھر اس کے بعد اس کو جلاد کے
اور اس کی لاش بوری میں بند کر کے اپنی پھینک دی. اوکے. سو یہ ایک ایسا کیس ہے جس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کتنی بروٹل ہو جاتا ہے انسان. جو آپ مطلب کے ساتھ ایک لائف پارٹنر ہوتا ہے, مطلب ہاؤ اٹس پاسبل کہ کس طرح سے, مطلب ایک ایسے ہیومینٹی کے طور پہ بھی آپ دیکھیں, آپ جلا بھی رہے ہیں اگلے کو. آئی مین مطلب مار دیے چلو, نہیں وہ بھی نہیں غلط ہے, آئی مین دس از جسٹ امیجن. انسین. بالکل ٹھیک تو کہہ رہی ہیں. یہ ایک وہ یہ ون آف دوز کیسز ہے جو یہ ایک جس میں آپ کہتے ہیں نا سوسائٹی کی جب آپ پکچر دیکھتے ہیں پھر تو آپ کا تو کہتے ہیں نا اعتبار اٹھ جاتا ہے نا سوسائٹی کے کیا انسانیت ہے, کیا چیز بیسکلی انسانیت ہے کیا. کبھی کبھی یہ سمجھ میں بھی نہیں آتا. ایک کیس آیا چونگ میں 5 مرڈرز ہو گئے رات کے وقت. 5 مرڈرز سب لاہور میں ہو گئے اور رات کے 10:30 11 بج رہے تھے. وی ریسیوڈ اے کال, میرے آپریٹر نے مجھے کال کی کہ سر 5 مرڈر ہو گئے. میں نے کہا کتنے؟ 5 کہاں؟ میں نے کہا شاید کوئی میس مارکیٹ میں تو نہیں ہوگا, کیا ہوا ایسا؟ وہ ڈیرے پہ ہو گئے 5 مرڈرس. اوکے. اچھا چونگ کا علاقہ تھا. دین وی رشڈ آف کورس. ہم پہنچے وہاں پہ سارے, بہت فائرنگ ہوئی تھی. اور جو علاقے میں جو لٹرلی ورڈ ہوتا ہے نا خوف و ہراس, سب دروازے بند کر کے اندر گھسے ہوئے. وین پولیس ریچ دیئر دین پیپل گاٹ سم کانفیڈینس ٹو کم آؤٹ آف دیئر ہاؤسز. اینڈ جب وہاں گئے ہیں تو پھر خول ہی خول بکھرے ہوئے, اور وہ اتنی فائرنگ کرتے ہوئے گئے ہیں کہ مطلب یہ کہ صرف یہ تھا کہ آئیڈینٹیفیکیشن بھی نہ ہو سکے. لوگ تو چھپ گئے نا بہت سارے وہاں پہ جب اتنی فائرنگ ہوئی. 5 ڈیڈ باڈیز ہیں. پھر وہیں پڑی ہوئی ہیں وہیں, آف کورس وہ تو نہیں ڈالنی تھی کسی نے. ہم پہنچے ہیں وہاں پہ, ہم دیکھ رہے ہیں, ساتھ میری ٹیم ہے, اتنی لاشیں پڑی ہوئی ہیں, ساتھ خول پڑے ہیں, گاڑیوں پہ جو 2-3 گاڑیاں پاس کھڑی ہیں, فائرنگ کر کے سب ٹوٹا ہوا. تو اچھا اب ہمارے لیے تو یہ تھا ان نون, پتہ نہیں کیا فائرنگ کون کر کے چلا گیا. اب ڈیرا سا تھا, خواتین بھی کوئی نہیں تھی وہاں پہ. ٹھیک ہے. یہاں پر کیا ہوتا ہے کہ ہم سوچتے ہیں کہ اچھا یہ فیملی کی جب ایک ہی فیملی کے مرڈر ہو گئے, اور وہ ایک ہی فیملی کے 5 مرڈرز تھے, ایک ہی فیملی کے کزنز اور سارے, یہ کیسے ہوا ہوگا, کیوں ہوا ہوگا. آئی واز جسٹ تھنکنگ اینڈ آئی واز ٹاکنگ ٹو مائی انچارج انویسٹیگیشن اور سارا. دین آئی جسٹ ریئلائزڈ کہ اچھا ان کے کون کون سے رشتے دار آئے ہیں. جو 5 مرڈر سنیں گے لوگ بھاگ کے آئیں گے نا, obviously. سب آئے ہیں, اور کون نہیں آیا. کوئی ایسا بھی ہے جو آدمیوں میں اچھا ایک وہ تائے کا ایک بیٹا نہیں ہے, وہ کیوں نہیں آیا. اچھا اب ہمارا تھنکنگ پروسیس کیسے کام کرتا ہے, آپ بھی خود سوچیں نا بندہ ہم کیا سوچتے ہیں, کریٹیکل تھنکنگ میں چلا کہ جاتا ہم کس طرح سوچتے ہیں ایز اے پولیس آفیسر. میں نے کہا وہ چیک کرو ہے کدھر, وہ کیوں نہیں آیا. کیونکہ ہم نے جب نام شام پوچھے سب کے سے کہ یہ قریب کے رشتے دار ہیں, ان میں سے کون آیا, اور یہ اس نام کا بندہ, پوچھو کدھر ہے یہ. ٹھیک ہے. فون بند ہے. اچھا فون بھی بند ہے, یہ ایک اور وہ فوراً نا وہ آپ کی گھنٹیاں بجنے لگتی ہیں دماغ کے اندر. اٹ جسٹ کلکس یو سم تھنگ. تو آپ کو لگتا ہے کہ اچھا اینڈ دین وی چیک کہ اب اس کو فون بند ہے, اور گھر والوں کو پتہ کریں, مل نہیں رہا. یہاں تک تو سمجھ آ گئی. بیکاز ہوا یہ نا کہ جب آپ ایک 5 لوگوں کو مارنے کے بعد آپ موٹیو دیکھتے ہیں. مرڈر کا سب سے پہلے موٹیو کہ وجہ کیا تھی, کہ وجہ کیا ہو سکتی ہے, اور بینیفیشری کون ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. وجہ سمجھ نہیں آ رہی تھی, نہ کوئی ڈیکوائٹی ہے نہ کچھ اور ہے. وہ مجھے کلک کیا, مجھے اور میری ٹیم بھی ڈسکس کہ یہ کوئی اتنا پیشن سے جو مارا ہے, یہ کوئی فیملی کا ہی بندہ لگ رہا ہے, یا قریبی ہے, کم از کم قریبی جاننے والا. اس کو پتا تھا یہاں بیٹھنا ہے لوگوں نے اس ٹائم پہ. دیٹس ہاؤ وی کہتے ہیں نا کرائم سین بولتا ہے, یہ واقعی بولتا ہے کرائم سین. یہ ایک سینٹینس جو ہے یہ اس کا لٹرل میننگ بھی یہی ہے. ٹھیک ہے. اٹ اسپیکس ٹو یو وین یو, مطلب when you are on ground. اور اسپیشلی جب آپ کو انٹرسٹ ہوتا ہے نا پولیسنگ اور انویسٹیگیشن میں, دین یو جسٹ گیٹ ایبزاربڈ ان ٹو دس. سو میرا پہلا میں نے کہا مجھے لگتا ہے کہ کسی اپنے کا کام ہے. ہم اب آہستہ آہستہ بات کر رہے ہیں کہ لوگ پینک نہ کریں, ساتھ والے ارد گرد والے. ٹھیک ہے. تو دین آدھا تو ہم نے وہیں کیس سالو کر لیا تھا. بھائی کوئی اپنا ہی ہے, اپنا ہے. وہ جو بندہ پھر جب ہم نے اس کا نام نکالا, مطلب آلموسٹ مور دین ہاف وہیں سالو ہو چکا تھا, کہ ٹریس ہو گیا تھا. بیسکلی تو بلائنڈ مرڈرس تھے 5. ٹھیک ہے. اب رات تھی ہمارے پاس ایک, ہاں جی, کہ اس کو پکڑنا کیسے ہے, یہ کدھر سے کدھر نکل جائے گا تو کیا ہوگا. what if he crosses the border, so how would we catch him. بالکل ٹھیک. سو یہاں پہ آتی ہے اب ٹوسٹ کہ کیسے پکڑنا ہے.
تو یہاں پر پھر جو ہماری ٹیکنیکس ہیں کچھ اور میں آپ کو بتاؤں جتنی مرضی ہم ٹیکنیکس لے آئیں, جو پرانی پولیسنگ ہے نا بندہ نکال لیتی ہیں. جو پرانی ایک مثال بنی ہے نا, انہوں نے جڑا لبنا ہوئے نا لب لیندے نے, بیکاز ڈیفینیٹلی یہ بڑی بات سننے میں ملتی ہے کہ جو انہوں نے ڈھونڈنا ہو, جو انہوں نے پکڑنا ہو, اس کو یہ ڈھونڈ لیتے ہیں. دیکھیں میں یہ اس لیے کہوں گی کیونکہ ہمارے ریسورسز کم ہیں, تو آپ ایک کیس کے جب پیچھے اتنا ٹائم اور ریسورسز لگتے ہیں کہ آپ کو میں کیا بتاؤں, اگر آپ کو لگتا ہے لاہور میں وہ ایک ہی مرڈر ہوا تھا, نہیں بہت سے مختلف اور کتنے سارے کرائمز ایک ٹائم پہ ہو رہے ہوتے ہیں, رائٹ, رابری, ڈیکوائٹی ہو رہی ہوگی, رابری تو چل ہی رہی ہوتی ہے, اور جپٹا تو آپ پوچھیں نا مطلب ایٹ دا سیم ٹائم لاہور میں چل رہا ہے. تو اس سارے کرائم میں سے ہمارا پرائرٹی اب اس وقت پورے لاہور پولیس کی کیا تھی, یہ 5 مرڈر تھے, اس پہ ہمیں کوئی شک تو نہیں ہے نا. تو اس وقت ہم نے اس کو ڈھونڈنا تھا, اینڈ وی نیو دا سینسٹیوٹی کہ یہ اگر اگلے 5 سے 6 گھنٹے میں ہمیں نہیں سمجھ آتا یہ بندہ کدھر ہے, یہ وڈ پرابلی کراس دا بارڈر. بالکل ٹھیک, فرسٹ تھنگ کیم ٹو آور مائنڈ, نکل نہ جائے, ظاہری سی بات. اور اس میں نے یہ ٹریڈیشنل پولیسنگ کی اس لیے بات کی ہے کہ ٹیکنالوجی, دیکھیے فون تو اس کا بند ہو گیا, آپ کیا کریں, کون سی ٹیکنالوجی یوز کریں, اسے کس طرح ٹریس آؤٹ کریں گے. اس میں آتی ہے وہ ہیومن ریسورس جو بیسک پولیسنگ ہے. جب وہ پرانے زمانے میں آپ پرانے ڈراماز دیکھیں, اگر کہتے کھرا لگانا, یہ کرنا, وہ کرنا, جو پرانی پولیسنگ ہے نا وہاں پہ ہمیں کام آتی ہے ریکی کرنا, ہیومن ریسورس. وی کانٹیکٹڈ دیئر ریلیٹیوز, پھر جیسے بھی ہم نے جو بھی اور اندازے, جو اندازے سے پولیسنگ ہوتی ہے, پولیسنگ از کامن سینس. ٹھیک, اصل تو پولیسنگ کامن سینس ہے. تو جب ہمیں یہ سمجھ لگی کس رشتے دار سے کانٹیکٹ کرنا ہے اور کس رشتے دار کی اس سے دوستی ہے اور کس طرح ہم نے اس تک پہنچنا ہے اور کس سے پوچھنا ہے, کرتے کرتے رات 4 بجے تک ہم نے وی ٹریسڈ ہم کہ وہ کس بس پہ بیٹھ کے کہاں گیا, اور اس بس کے پیچھے پھر ہم نے اپنی ٹیمز دوڑا دی. ٹھیک ہے, اینڈ پرابلی ان دا مارننگ ہم نے وہ جا رہا تھا میاں والی کے تھرو, اس نے آگے جانا تھا, تو بس رکوا کے اس کو بس سے اتارا ہم نے, تو وہ بھی ایک بندہ پکڑا گیا تھا. اچھا وہاں پہ ہمارا یہ بھی تھا کہ یہ ایک بندہ اتنی فائرنگ نہیں کر سکتا, یہ بھی ہم نے وہاں پہ سوچ لیا تھا کہ 2 سے 3 تو ہوں گے. ٹھیک ہے, تو پھر اینڈ پہ 2 نکل آئے, بس اس نے دوسرا بندہ بھی اپنا بتایا جو اس کا تھا, اور وہ بھی کزن ہی تھا. اور پھر ان کا یہ خیال تھا وہ سب اب ان ساروں کو مار کے بیسکلی بچے بھی یہی تھے اور جائیداد ان کو جانی تھی, تو مارا جائیداد کے لیے تھا سب کو. تو ان دونوں نے بروٹلی سب کو مارا. اینڈ دین آبویسلی خاندان میں جب وہ لڑکے بچتے کم ہیں تو پھر وہ نہیں تو معافی تلافی والا وہ بعد کی بات تھی. پھر اب ہم اس پہ سوچے, میں نے کہ جس پہ 311 لگائیں, آئی واز ایڈمنٹ کہ 311 لگاتے ہیں جس میں فساد فلر لگے گا, خون تو ہوا ہے نا. یہ جو خاندان والے معاف کر دیتے ہیں وہ ایک اور بہت بڑا ایشو ہے ہمارا, مطلب وہ ایک ہم ایک الگ ڈبیٹ میں چلے جائیں گے کہ جو قانون ہمارا ہے نا اور جو اس کی اصل روح ہے, جو مرڈر کو اب معافی, اور یہ جو قرآن کہتا ہے, مطلب دیٹ از اندر ڈبیٹ کہ یہ جو معافی دے دیتے ہیں نا یہ جو لواحقین ہیں, جی باقی اسٹیٹس میں ایسا نہیں ہوتا, کہیں پر بھی ایسے نہیں ہوتا. صرف یہ پاکستان میں یہ فالو کیا جاتا ہے کہ معاف کر دیں, یا آپ کو رقم دے دیتے ہیں, دیت. یہ دیت کا کانسیپٹ کچھ اور ہے بیسکلی. یہ میں نے کہا نا یہ بڑی ایک وہ ڈبیٹ ہے جس کے اگر ہم ڈیٹیل میں جائیں گے تو اگر ہم اسے موٹا موٹا ڈسکس کریں, فار ایگزامپل آپ کے پاس کیسز آتے ہیں مختلف, وہ ابیوز کے بھی ہوں گے, وہ ٹارچر کے بھی ہوں گے, کپلز کے بھی معاملات ہوں گے. آپ نے ایز اسٹیٹ اپنے آپ کو اس کے ساتھ جوڑ کے کہ یار چلو کوئی اور کیس کرنے والا نہیں ہے, لڑنے والا نہیں ہے, آپ اس کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں جس کے ساتھ یہ ظلم ہوا ہوتا ہے, اور آپ کہتے ہیں اسٹیٹ آپ کی ذمہ دار ہے, کیس لڑے گی اسٹیٹ آپ کے لیے. رات میں وہ آ جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں نے معاف کر دیا, نکال لیں اس سے باہر. لیکن باقی کیسز کا تو چلیں, لیکن اگر اب دیکھیں مرڈرز اور مرڈر, مطلب اس پہ تو پوری کیس اسٹڈیز ہیں. آپ کیسے معاف کر سکتے ہیں؟ مطلب آپ کو اجازت نہیں ہے اس چیز کی کہ اگر آپ قرآن کی آیات بھی نکالیں کہ ایک قتل کے بدلے قتل ہے, اور اس کو اس کی معافی اس طرح سے جو شاید ہماری سوسائٹی میں یہ بات نہیں سمجھ آتی, یا پھر کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ ان کے لیے لگتا ہے کہ بندہ تو چلا گیا ہمارا تو ہم ان کو معاف کر دیتے ہیں, اب کیا کرنا تو کیا کریں. لیکن باقی جگہوں پہ جہاں پر اس کو تھوڑا سا فالو کیا جاتا ہے وہ صرف یہ ہے کہ سزا کو کم کیا جاتا ہے, پوری معافی نہیں ملتی, کیونکہ کرائم تو ہوا ہے نا, ایک جان لی ہے اس نے. بالکل ٹھیک.
لیکن یہاں پر قاتل سر عام پھر رہا ہوتا ہے. نہیں سر عام وہ اس لحاظ سے میں نے آپ کو کہا کہ وہ جب معاف کر دیتا ہے مدعی, اگر معاف نہیں بھی کرتے تو پھر وہ جب کورٹس میں بھی پیش ہو رہے ہوتے ہیں تو بڑے پروٹوکولز میں پیش ہو رہے ہوتے ہیں. I don't think so. ایسا تو نہیں ہے کہ بڑا ریسنٹ واقعہ ہے, پھر آپ کہیں گے میں بات نہیں کروں گی. دیکھیں بات یہ ہے کہ 100 بڑے میں ڈالے اور پروٹوکولز میں ابھی پیچھے DSA میں ایک واقعہ ہوا, آپ نے دیکھا ہوگا, جو سر عام ایک بوائے کو انہوں نے فائر مار دیے. اچھا ایک بات بتائیں, 1000 کیس میں سے فار ایگزامپل تو وہ جو 1000 کیس سالو ہوا ہے اس کی بات کوئی نہیں کرے گا. بالکل ٹھیک ہے, وہ بالکل جو کام آپ لوگوں نے کیا ہے وہ کیا ہے, وہ اس کی بات بھی تو کرے نا. اس کی بات کرتے ہیں ہم تو ہمیشہ پازیٹیو امیج ہے. آپ DIG فیصل کامران سے پوچھیں. I'm just saying کہ ہمیں اگر 1000 کام اچھا ہوا ہے تو اس کو بھی تو دیکھنا چاہیے نا. لیکن طاقتور ہمیشہ سے طاقتور رہا ہے میڈم, یہ بھی تو چیز ہے. یہ تو لا آف نیچر ہے. پھر اگر آپ اس طرح چلیں گے تو پھر ہم کہیں گے کہ اچھا کوئی ایک کنٹری بہت اسٹرانگ ہے تو وہ پوری دنیا کو رول کر رہی ہے, تو یہ تو پھر ایک کیا کہنا چاہیے کہ ہم پوری نیچر کو چیلنج کر رہے ہیں. کیا کہنا چاہیں گے اس کے بارے میں؟ ایک چیز ہے ویسے میں پھر بھی سمجھتی ہوں لا ہمیشہ جو ہماری جو بات ہے, میں یہ لا چینج نہیں ہو سکتا. دیکھیں وہ سخت وہ عام آدمی ہو یا وہ خاص آدمی کسی کے لیے نہیں ہے. میں نے ویسے نہیں دیکھا آنیسٹلی, یا میں اپنی انڈر مائی سپرویژن آئی نیور سا دیٹ کہ لا کے اگینسٹ کچھ ہو جائے اور وہ ہم سب اس کو خاموشی سے اس پہ چپ رہے ہیں. ایسا تو کبھی میں نے نہیں دیکھا, اور نہ میں اس کی وٹنس بھی نہیں ہوں. کورٹس میں اگر کیا ہو رہا ہے تو دیکھیں وہ ایک علیحدہ ایک ڈومین ہے, اس پہ پرابلی آئی ایم ناٹ دا رائٹ پرسن ٹو کامنٹ. آئی کین کامنٹ آن پولیسنگ. ہاں جہاں پہ بات آتی ہے ایویڈنس بیسڈ, آپ نے کیس کتنا اسٹرانگ بنایا ہے, آپ کا آئی او جا کے پریزنٹ کرتا ہے, اگر کورٹ کو ڈیسیژن کرتی ہے اور وہ تو پب کورٹ کے اوپر ہے. لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ آپ کا کیس کم از کم اسٹرانگ ہونا چاہیے. لائک آئی گیو یو این ایگزامپل, اٹس این اولڈ کیس. آئی واز ان کینٹ, ایک لڑکی کے اوپر ایسڈ پھینک دیا تھا لڑکے نے, وہ بھی اسی طرح ہی نکل رہا تھا. ہم نے اس کو پکڑا جیسے بھی, کیونکہ آئی وینٹ ٹو میٹ دیٹ گرل ان دا ہاسپٹل اینڈ آئی پرومسڈ ہر کہ اس نے مجھے جب ہاتھ پکڑے کہا نا کہ آپ مجھے انصاف دلائیں گی, جسٹ امیجن اٹ شک مائی سول. آئی واز لائک شی گاٹ بلائنڈ, اس کا چہرہ بالکل. تو مجھے تھا کہ اوکے انشاءاللہ میں نے جو میری پاور میں کروں گی. اس وقت PSL نیا ریوائیو ہوا تھا لاہور میں, اینڈ اٹ واز لائک کہ پرائرٹی تھا بھی یہ کیس اور لوگ سارے بزی تھے. آئی واز, لیکن مجھے تھا کہ میں نے اس سے مجھے اس کا نام بھی یاد ہے اس لڑکی کا, ابھی تک یاد ہے مجھے. اینڈ دین دا وے شی واز ہولڈنگ مائی ہینڈ اینڈ ہر مدر واز سو ڈسٹریسڈ اینڈ دے ور آسکنگ ہمیں انصاف ملے گا. دین آئی پرومس دیم کہ اوکے جو میری پاور میں ہے وہ میں کروں گی. وی اریسٹڈ دیٹ پرسن, اور اس کو جہاں سے ہم نے پکڑا وہ ایک وداؤٹ نیمنگ اینی ون ایک وڈیرے کی اس پہ تھا, ڈیرے پہ بیٹھا ہوا تھا. جا کے آئی نیگوشیٹڈ ود دیٹ پرسن کہ اس کو دے دو مجھے, اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا. اینڈ دین جس پہ بھی ہماری آگے ایک بات ختم ہوئی کہ اوکے ہی واز ہینڈیڈ اوور ٹو اس. میں نے اس کی خود کیس فائل تیار کرائی, ایک ایویڈنس لگایا. ATC میں ٹرائل ہوتا ہے اس کا, اینٹی ٹیررزم کورٹ میں جو ایسڈ تھروئنگ کیس ہوتے ہیں, اور اس کو 25 سال 2 دفعہ سزا ہوئی ہے. اس کو 30 لاکھ دیت دینی پڑی. اب اس کی عمر قید, مطلب اس کو ATC نے نا اینٹی ٹیررسٹ کورٹ نے دی ہے. مجھے یہ بتائیں کہ جو میرے بس میں تھا, جو پولیس کے بس میں تھا, کیا وہ ہم نے نہیں کیا؟ اس کی کیس فائل تیار کرنا ہی میرا کام تھا, اور ٹائم پہ گواہان پیش کرنا میرا کام تھا. بالکل ٹھیک. اٹ واز دا اسپیڈیسٹ ٹرائل ان دا ہسٹری آف ATC. 1 مہینے میں فیصلہ ہوا تھا اس کیس کا. میں آئی کین سلیپ ود مائی کانشیس ویری کلیئر اینڈ آئی ایم ایٹ پیس کہ جو میرے ذمہ کام ہے نا وہ میں نے کرنا ہے, اور میں جب کر لیتی ہوں مجھے اب دیکھیں زندگی دنیا میں ہر چیز کا تو آپ نہیں مینیج کر سکتے, بیڑا نہیں اٹھا سکتے, آپ مینیج بھی نہیں کر سکتے. بٹ دا تھنگ وچ واز ان مائی ہینڈ آئی ڈیڈ اٹ. اینڈ اللہ معاف کرے, میں اس لڑکی کی وہ زندگی واپس نہیں لا سکتی, نہ وہ برنڈ فیس نہ وہ آنکھیں, لیکن جو میں کر سکتی تھی وہ اس سے زیادہ میں کچھ کر بھی نہیں سکتی تھی نا, اس سے زیادہ تو آپ اس کو سزا بھی دلوا دی. سو ATC کے جج اگر یہ کہیں کہ یہ کس نے کیس فائل تیار کی ہے,
he asked it from the IO and then he met me and मतलब चले प्रेज अपनी जगह है. मैं ये समझती हूँ कि मैंने तो मेरी तो ये जिम्मेदारी थी, मेरी तो ये ड्यूटी थी. आई वॉज ड्यूटी बाउंड टू डू दैट. बिल्कुल ठीक. एंड व्हेन ही गॉट द पनिशमेंट और उसको जो सज़ा हुई, मैंने अपना काम अपना हक अदा कर दिया. तो सो दैट्स हाउ यू वर्क. बिल्कुल ठीक. आप अगर पूरी दुनिया पे फोकस करते रहेंगे तो आप चीज़ों को, मेरा उससे तो आप फोकस सारी चीज़ों को ठीक करने लग जाएं तो फिर एक भी चीज़ ठीक नहीं मैं होगी. वही बात कर रही हूँ कि अगर आप अपना फोकस जरा, अगर हर बंदा थोड़ा सा ये सोच लेना कि ओके आई हैव टू फोकस ऑन माई थिंग्स, वो ये मैंने करना है. तो जब वो मैंने केस फाइल तैयार करके भिजवा दी और 1 महीने में उसका ट्रायल होकर उसको सज़ा हो गई, मैंने अपना काम कर दिया. आगे फिर जो और बाकी कोर्ट ने भी फिर कर दिया. वैसे मैं ये कहूँगी कि ऐसा नहीं होता कि कोर्ट्स अपना काम नहीं करती हैं ऐसे, क्योंकि जो आपने एक जिक्र कर दिया प्रोटोकॉल का, आई हैव नो आइडिया वो क्या चीज़ थी, क्यों हुआ होगा. लेकिन व्हेन आपके केस फाइल में सफिशिएंट एविडेंस है, आपकी केस फाइल अच्छी तैयार हुई है, जजेस को तो बनी बनाई चीज़ मिल गई है, उन्होंने तो फैसला करना है. इफ़ दे हैव सफिशिएंट एविडेंस ऑन द पेपर, बिल्कुल ठीक. इट इज़ लॉट ईजियर फॉर देम कि वो और फ़ौरन फैसला करें. उसने इतनी शॉर्ट डेट्स दी और महीने में फैसला कर दिया उसके. वेरी नाइस. अच्छा मैम, ये एक मुजरिम होता है, कत्ल करता है या कोई भी इस तरह का जराइम करता है बड़ा स्टेट के अगेंस्ट, फिर यहाँ कत्ल करके वो प्री अरेस्ट बेल ले लेते हैं. अब आजकल वायरल भी हुई है ये स्टेटमेंट. तो ये प्री अरेस्ट बेल क्या है, इसका प्रोसीजर क्या है, और वो इजी होके घूम रहे होते हैं, चिल कर रहे होते हैं, केसेस लगे होते हैं, अपना दरख्वास्तों पे जा रहे होते हैं, हाजिरियाँ दे रहे होते हैं. अच्छा, इसमें ना मैं अब इसका आपको प्रोसीजर समझना चाह रहा हूँ. इसको मैं दोनों तरफ से बात करूँगी. जी. फ्रॉम द आवाम के लिए मैं पूछना चाह रहा हूँ. फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द कल्प्रिट, जी. एंड ऑल्सो अगर किसी को बेजा भी हो के कभी कभी होता है ना कि तंग करने के लिए कहा जाता है, क्योंकि मैंने कहा मैं दोनों साइड्स देखती हूँ, जी, तो जी, नहीं, आई ठीक वुड है, टॉक आप- अबाउट द बोथ आप सही साइड्स. जा रही हैं. आई वुड टॉक अबाउट बोथ साइड्स. ठीक है. फर्स्ट ऑफ ऑल, प्री अरेस्ट बेल एक राइट है ठीक है. जो अगर कोई करा लेता है तो इट्स फाइन, कोई इशू नहीं है. हम्म. यहाँ पे रोल आता है पुलिस का. वो अपनी इन्वेस्टिगेशन करे, अपना सफिशिएंट एविडेंस लगाए, हम्म. कोर्ट में प्रेजेंट करे और कैंसिलेशन मूव करे. ठीक. कैंसिलेशन मूव हो जाएगी, बेल कैंसिल हो जाएगी. ऐसा कुछ नहीं है कि वो आज़ाद घूमता रहेगा, कुछ नहीं होगा, कोई ऐसी चीज़ नहीं है. हम्म. और एक जो बात मैं शायद अभी पुलिस प्रैक्टिस नहीं कर रही इस चीज़ को. सबसे पहला इख्तियार आपको पता है जो बेल लेने का है वो किसको है? किसको? पुलिस को है. ठीक है. पुलिस खुद बेल ले सकती है. ओके. सो आई डोंट नो कि वेदर व्हेन आई से दिस, तो कई लोग कहते हैं कि आप लॉयर्स की उस पे आ रही हैं कि मतलब कि लॉयर्स की वो ख़त्म करना चाहती हैं, नौकरी खाना चाहती हैं, काइंड ऑफ थिंग. बट इट्स अ फैक्ट. लेकिन आप पुलिस फिर बेल भी ले एक लूप सकती है. फॉलो करते हैं. नहीं लूप, हाँ, मतलब जो भी कह लें आप. देखिए उसमें सिंपल सा बात है कि अरेस्ट से लेके फिजिकल रिमांड तक के दौरान में अगर आपको ये लगता है पुलिस को भी सफिशिएंट एविडेंस नहीं है इसके खिलाफ, तो पुलिस बेल ले सकती है. ठीक है. उसमें उसके पास 169 CRPC का इख्तियार है. 497 CRPC के साथ अगर आप पढ़ें तो उसमें लिखा हुआ है कि ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन और कोर्ट, सो बोथ, राइट. बिल्कुल ठीक. तो उसमें सिंपल करना ये होता है कि रोजनामचे में एक रपट लिखनी होती है, उसी तरह जैसे कोर्ट के ऑर्डर्स होते हैं. लेकिन चूंकि पुलिस की को डिस्क्रेडिट किया जाता है कि नहीं नहीं ये फिर इन्होंने गलत ही किया है, तो इसलिए पुलिस शायद चाहती है कि फिर कोर्ट ही कर ले तो बेहतर है. ठीक है. लेकिन इख्तियार पुलिस, सबसे पहला इख्तियार पुलिस के पास है जो जो जिसने अरेस्ट करना होता है. ऑल राइट. सो दिस इज ये वाला जो ठीक procedure. है. और ये पोस्ट बेल? हाँ, पोस्ट अरेस्ट बेल होती है जब अरेस्ट डल जाती है किसी को अरेस्ट कर लिया जाता हाँ है, जी. राइट. उसमें ये है कि उसमें श्योरिटी बॉन्ड दिया जाता है. लेकिन उसमें पोस्ट अरेस्ट बेल में भी इन्वेस्टिगेशन की का रोल है. अगर अच्छा, एक बेल में याद रखें बात, सफिशिएंट एविडेंस का वर्ड, ठीक है. वो है या नहीं है, ना होने की बेसिस पे बेल हो जाएगी. आप श्योरिटी बॉन्ड देंगे जिसको मचलका कहते हैं और उस पर बेल मिल जाएगी. अच्छा, एक मैं बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट यहाँ बताऊँ जो अब ये आवाम के लिए है. पीपल डोंट नो कि जब री अरेस्ट क्या होता है. हाँ. अरेस्ट एक ही होती है. ठीक है. ये जो री अरेस्ट होना होता है, फॉर एग्जांपल 324 की FIR हुई है. हाँ. उसके बाद
اس بندے کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو وہ 302 ہو گئی, جی سیکشن ایڈ ہو گیا, بالکل ٹھیک, یا بلکہ کہیں ریپلیس ہو گیا, کیونکہ 324 ختم ہو پرائرٹی میں گیا, وہ آ گیا, اب 302 وہ آ گیا 302 آ گیا. اب کیا ہوگا کہ مجھے تو کبھی کبھی لگتا ہے شاید پولیس کو بھی نہیں پتہ چلتا, وہ ریڈ شروع کر دیتے ہیں کہ اب یہ تو مرڈر ہو گیا. بٹ اب یہ دیکھیں جہاں پہ عوام ہے وہاں عوام ہے, جہاں پولیس ہے, جہاں میری فورس ہے وہاں میں دونوں کے لیے میرٹ کی بات کروں گی. اب میں عوام کے لیے میرٹ کی بات کر رہی ہوں کہ عوام کو پتہ ہونا چاہیے کہ اگر کوئی سیکشن ایڈ ہوتا ہے اور اس کو پہلے سیکشن میں بیل ملی ہوئی ہے تو پولیس اس کو ری اریسٹ نہیں کر سکتی. اوکے, دس از the biggest misconception people تو یہ جو ری اریسٹ ہم سن رہے ہیں آج کل میڈیا چینلز پہ بھی, ری اریسٹ نہیں ہوتی, ری اریسٹ کہتے ہیں کہ دوبارہ سے گرفتار کر لیے گا, اٹس اے ری اریسٹ. نہیں, ہاں تو وہ اس کے لیے میں بتاتی ہوں پروسیجر کیا ہوگا. آئیو would make he would make a case like he would apply in the court for the cancellation of the bail. مطلب ہم نے پیچھے اگر ہم تھوڑا سا پیچھے جائیں, ہم نے دیکھا کہ کچھ لوگوں کو پکڑا, نہیں پھر وہ باہر نکل گئے, میں اس کو بھی سمجھنا چاہ رہا ہوں. آپ اس طرف جا رہے ہیں, میں آپ کو بتاتی ہوں یہ ریئلی اٹس ویری گڈ انفارمیشن فار دا پیپل وچ دے ڈونٹ نو. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو میک اٹ لائک کہ وہ جو آپ جس طرف پوچھ رہے ہیں وہ والی چیز بالکل ڈفرینٹ ہے. میں وہ بھی ہے نا, وہ ڈفرینٹ ہے. اچھا ٹھیک ہے, دیٹ از ڈفرینٹ. ٹھیک ہے, ڈفرینٹ ہے, وہ کیسز ڈفرینٹ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, ایک کیس میں ایک پولیس اسٹیشن میں ایک کیس, سیم کیس کی بات کر رہی ہوں میں, ٹھیک ہے, اس سیم کیس میں اف یو ایڈ اے سیکشن, اس میں ری اریسٹ اس سیکشن کی بیسس پہ نہیں ہوگا, میں یہ کہہ رہی ہوں. ٹھیک ہے, بٹ اف سم کیس از اگینسٹ یو ان اندر پولیس اسٹیشن, تب آپ اریسٹ ہوں گے اس کیس میں. ٹھیک 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 ٹھیک, رائٹ, دیٹس واٹ یور کوسچن واز, رائٹ. بالکل ٹھیک. سو مجھے پتا تھا آپ کیا پوچھنے والے, بٹ میں اس کو وہ رکھنا چاہ رہی تھی اسٹریٹ کہ میں جو ٹھیک ہے, لوگوں کو سمجھ آ جائے ایزی. 324 لگی ہوئی ہے, کوئی اور شک لگی ہوئی ہے, 324 لگی ہوئی تھی, اس پہ بندے کی ڈیتھ ہو جاتی ہے فار ایگزامپل, 302 ہو گیا وہ, اب 302 ہو گیا, اب وہ 302 ہو گیا. سیم کیس, میں سمجھ گیا ہوں, سیم کیس میں. اب سیم کیس میں 302 لگنے سے اس کو اریسٹ نہیں کیا جائے گا, اس کے لیے پہلے آئیو کینسلیشن موو کرے گا کورٹ میں. اوکے, اور اس کی بیل کینسل کروائے گا کہ وہ کورٹ کو بتائے گا کہ اب یہ مرڈر بن گیا ہے اور یہ اس کی اب مجھے اس لیے اس کی اریسٹ مطلوب ہے, اور میں نے ہاں کائنڈلی اب اس کی اب کینسل کر دیں بیل. بہتر, تو وہ بیل کینسل ہو کے وہ اریسٹ ہوگا. اوکے, جب تک وہ بیل ہے وہ تب تک وہ بیل ہے نہیں ہو سکتا. یس, سو دیٹ از فار دا ایجوکیشن آف پیپل دیٹ دے شوڈ نو. اچھا, اس کے علاوہ بھی میم کچھ ایجوکیٹ کرنا چاہیں ہماری عوام الناس کو, جو نارمل پبلک پیپل ہیں, جو عام روزمرہ مسائل سہتے ہیں, برداشت کرتے ہیں, وہ کسی بھی حوالے سے ہوں, گلی محلے کے مسائل ہوں, کسی نے ان کو سے بدتمیزی کیا ہو, کسی نے دھمکایا ہو کوئی, اگر آپ کو میں تھوڑا ایکسپلین بھی کرتا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کو کوئی دھمکی دے دیتا ہے, فار ایگزامپل آج کل ہم تو ڈیجیٹل دھمکیاں چل رہی ہیں, میں آ رہے ہیں تیرے کارتے باہر, بڑا سمپل, تو باہر نکلے گا تو دیکھ تیری آج حالت کیا کرتا, تیرے ماتھے پہ گولی مارنی ہے, لکھا ہوا بھی آتا ہے. اس پہ وہ بندہ جس کو یہ دھمکی لگ رہی ہے اس کو کیا کرنا چاہیے؟ اس کو رائٹ اوے پولیس کو انفارم کرنا چاہیے. اور اس پہ پھر پولیس کیا اقدام لیتی ہے؟ اچھا دیکھیں, امیڈیٹلی بھی ہو سکتا ہے, اور سیکنڈ اس میں آپشن یہ ہے کہ پولیس اس کو بلائے گی جو یہ دھمکی دے رہا ہے. ٹھیک ہے, 15 پہ آپ کال کریں, ایک تو 15 رسپونڈ کرے گی. ٹھیک ہے, یو کین گو ٹو دا پولیس اسٹیشن ایز ویل, اور اس کو ایگزیکٹلی بتائیں کہ مجھے یہ تھریٹ ہے اس بندے سے. تو اس پہ ایکشن میں یہ ہے کہ رائٹ اوے FIR بھی ہو سکتی ہے, اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس بندے کو بلائیں اور پوچھیں کہ یہ آپ کر رہے ہیں یہ کام, اور اگر آپ اس سے باز نہیں آئیں گے تو آپ پہ FIR ہو جائے گی. سو تھنگس لائک دیٹ. اور آپس میں کئی دفعہ تو یہ ہوتا ہے کہ وہ وہیں پہ سیٹل ڈاؤن ہو جاتا ہے میٹر, کہ وہ آپس میں بھی صلح صفائی ان کی ہو جاتی ہے. موسٹلی میں نے یہ بھی دیکھا ہے. سو اٹ ڈپینڈس کہ ان دونوں میں سے کچھ بھی اگر نہیں ہوتی صلح, تو پھر الٹیمیٹلی اگر وہ باز نہیں آتا تو پھر یہ پھر وہ کیا FIR کس چیز کی دھمکیوں کی ہو جاتی ہے بیسیکلی. یہ کون سی ہوتی ہے؟ اچھا, اس میں نا ایک تو 506 بھی آتا ہے, اور اس میں ٹیلی گرافک ایکٹ بھی لگتا ہے. اگر وہ فون ٹیلیفونیکلی ہے تو وہ والا بھی ہے. اور اگر ہم بہت اس پہ ایڈوانس جائیں تو پھر وہ FIA کی طرف چلا جاتا ہے, جس میں اگر کوئی ایسا سائبر کرائم انوالو ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, وہ آپ لوگوں کی انوالومنٹ سے کام کر رہے ہوتے ہیں یا وہ انڈیپینڈنٹلی اپنا لے کے چل رہے ہوتے ہیں چیزوں کو, سائبر کرائم والے؟ سائبر کرائم کو ریسنٹلی پولیس میں کرنے کی ایک
کی گئی ہے ایفرٹ. تو اٹ ڈپینڈس. ہم نے اکٹھا بھی کام شروع کیا ہے. کچھ معاملات میں پولیس ریفر کر دیتی ہے کہ اوکے ہماری پریلیمنری انکوائری میں یہ چیز جسٹیفائڈ ہے اور اس کے اگینسٹ یہ کاروائی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, تو یہ بھی ایک پروسیس ہو رہا ہے. صحیح ہو گیا. اچھا, اگر کسی کو کوئی پرابلم ہوتی ہے کہ آج کل ہم دیکھتے ہیں سوشل میڈیا کا دور ہے, ویڈیوز, پکچرز لیک, اس طرح کا معاملات بہت ہمیں دیکھنے میں ملا ہے پچھلے دنوں بھی, اور پچھلے کچھ سالوں میں بہت زیادہ یہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. اس پہ کیا کرنا چاہیے اگر کوئی بندہ یا کوئی بندی, ایون میں میل فیمیل دونوں سائڈوں کی بات کر رہا ہوں میں بھی اب, کہ وہ دھمکاتی ہیں کسی کو. It's a good thing کہ آپ نے اس انٹرویو کے دوران ہی اب آپ یو ہیو اسٹارٹڈ سیئنگ بوتھ سائڈس آف دی پکچر. نہیں, آپ نے مجھے دکھا دیا ہے نا, اس لیے تو دونوں سائڈس کی اگر میں بات کروں تو کوئی دھمکی دے دیتا ہے کہ میں تمہاری پکچرز لیک کر دوں گا یا میں تمہاری پکچرز لیک کر دوں گی, تو اس میں آپ کیا کہتی ہیں کہ اس پہ کون سا ایکٹ لگتا ہے؟ دیکھیے جو میں نے ابھی بتایا, ایک تو یہ دھمکانے وغیرہ والے ہیں, یہ تو ایک سیپریٹ ہو گئی. اگر کسی نے لیک کر دی ہیں, یہ ایف آئی اے کی ڈومین ہے. یہ ایف آئی اے کی ڈومین ہے, اس پہ آپ لوگوں کا کوئی کردار نہیں ہوتا. اس میں مینلی ایف آئی اے کا ہے. اگر آپ کے پاس کوئی آئے تو آپ بھی اس کو ریفر کر دیتے ہیں؟ بالکل ریفر کریں گے اور اسٹرانگلی ریفر کریں گے. دین سم ہاؤ وی فالو دیٹ کیس ایز ویل. ٹھیک. اور میں اب چونکہ فیمیلس کے ساتھ میرا ایک بہت انٹریکشن بھی رہا ہے اور میں بہت فیمیل پرو ہوں. اچھا, اب آپ اس کو وہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے. اچھا, ایک چیز کلیم کرنا, نہیں ٹھیک ہے, ہونا چاہیے کہ جو آپ ہیں تو وہ آپ کلیئرلی کہہ رہی ہیں. میں فیمیلس کو بہت سپورٹ کرتی ہوں. میں کرنا بھی چاہیے. اسٹانچ بلیور ہوں اس چیز کی کہ فیمیلس کو سپورٹ کرنا چاہیے, وہ چاہے سروس میں میری سبارڈینیٹس ہوں یا میرے پاس کمپلیننٹ آئے. میری پہلی ہمدردی فیمیلس کے ساتھ ہوتی ہے, ٹھیک ہے, اور مجھے پتا ہے اس پہ میلس حضرات کو بہت ایشو ہوگا, لیکن میں ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دوں کہ میرٹ پھر بھی انشور کرتی ہوں میں. پہلی ہمدردی اگر میری ایٹ دا فیس آف اٹ وتھ فیمیلس ہو بھی, لیکن کرتی میں میرٹ ہوں. اگر میل کے ساتھ بھی زیادتی ہو رہی ہو تو میں اس کے ساتھ میرٹ کرتی فیصلہ آپ میرٹ پہ, یہ چیز تو کلیئرفائی ہے نا, وہ پہلے سے آپ نے بہت دفعہ کہہ دی ہے کہ میں کرتی میرٹ پہ فیصلہ ہوں. لیکن ہمارے معاشرے میں عورت کارڈ بھی بڑا چلتا ہے. تو اسی لیے میں نے کہا نا کہ سم ٹائمس یہ بھی ہوا ہے, تو اس میں آئی ٹیک اے اسٹینڈ آن دیٹ ایز تھنگ ایز ویل. اس میں یہ نہیں ہے کہ پھر اگر وہ عورت کارڈ چلا رہے تو آج بھی میم تھانہ کلچر کی اگر بات کریں, تھانہ کلچر میں کہتے ہیں فار ایگزامپل اگر فیمیل چلی جاتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ یہ اس نے میرے ساتھ میرے گریبان کو ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی ہے, جو عام تاثر لوگ سنتے بھی ہیں, تو اس میں عورت کو زیادہ پرائرٹی نہیں دی جاتی اس چیز میں آج بھی, اور مرد کی نہیں سنی جاتی, اور مرد کہیں نہ کہیں وہ خود پولیس آفیسرس کو بھی میں نے یہ کہتے ہوئے دیکھا ہے, یار وہ اندر جا کے رولا ڈال دیں گی, یہ عورت ہیں یار, ان کی زیادہ سنی جاتی ہے. مطلب میں نے خود یہ وٹنس کی. اچھا یہ دیکھیں, میں اب اس میں نا میرا اپنا ایک پوائنٹ آف ویو ہے, وہ میں آپ کو بتاتی ہوں. پہلی چیز ایٹ دا فیس آف اٹ یس, اور ہونی بھی چاہیے. ٹھیک ہے. جب اسلام فیمیلس کی اتنی عزت کر دے رہا ہے, اسلام دے رہا ہے, تو ہمیں کیا پرابلم ہے؟ بالکل ٹھیک, ہمیں تو نہیں ہونی چاہیے پرابلم. بالکل ٹھیک. اگر ہم جھوٹ کی بات کر رہے ہیں, آگے آتے ہیں نا پہلے, مطلب میں نے کہا فرسٹ, ٹھیک ہے, فرسٹ اسٹیپ میں تو ہم یہی, ایک ہماری پرسیپشن بھی یہی ہے. دیکھیں میں نے اپنے گھر میں یہ کلچر دیکھا ہے کہ میرے والد اگر کوئی فیمیل گیسٹ ہے تو اس کے لیے گاڑی کا دروازہ کھولیں گے. بالکل ٹھیک. وہ گھر کا دروازہ اس کے لیے کھولیں گے اس فیمیل کے لیے. دیٹس دا کلچر وی ہیو بین فرام. سو مجھے یہ چیز بالکل اس میں وہ نہیں ہے کہ ہاں پہلی ایک فیمیل کی رسپیکٹ جو ہم نے بالکل اپنی, یہ میں اپنے گھر سے بتا رہی ہوں آپ کو, ہم نے یہ دیکھا ہے کہ کوئی فیمیل اگر ڈرائنگ روم میں انٹر ہوئی ہے تو میل حضرات کھڑے ہو جاتے ہیں. دیٹس واٹ آئی ہیو سین ان مائی فیملی. صحیح ہے. اور میں یہ سمجھتی ہوں ہونا بھی یہ چاہیے, ریگارڈلیس کہ کون بڑا ہے کون چھوٹا ہے کون, یہ دس از ناٹ. فیمیل کی عزت سب سے پہلے ہے. ٹھیک ہے. اگر میں یہ کسی باعث کے بغیر بات کر رہی ہوں, دس از دا کلچر آئی ہیو سین, جو گھر سے آپ نے دیکھا, یہ میں نے کے پی کے میں بھی دیکھا ہے. ٹھیک ہے. یہی میں نے بات آپ سے کی ہے کہ اتنا مجھے اچھا لگا, وہاں پہ بہت عزت کرتے ہیں فیمیلس کی. بہتر. تو یہ تو ایک چیز پہلی ہو گئی. ہاں, اب اس کے بعد سیکنڈ چیز یہ والی ہے کہ سچ اور جھوٹ کو الگ کرنا. بالکل پہلے ہم ان کی بات سنتے ہیں, سب سے پہلی پرائرٹی یہ ہوتی ہے کہ فیمیل کی بات سننی چاہیے. لیکن جہاں پر اب میں اگر ایگزامپل, میں کتنی اسٹرانگ اس کی وہ سپورٹر ہوں کہ جی فیمیلس, لیکن جہاں پہ مجھے سمجھ آتی ہے یا میں فیل کر لیتی ہوں کہ اچھا جب سنتے ہیں ہم بات, تو جہاں پہ مجھے لگے گا کہ اوکے یہاں پہ فیمیل غلط ہے تو وہ غلط ہے. ٹھیک ہے. میں نے ہمیشہ اسی طرح ہی فیصلہ کیا ہے, اس میں کوئی دوسری بات نہیں ہے. جہاں پہ فیمیل غلط ہے اور اگر وہ کوئی ایسا گیم پلے کر رہی ہے, کارڈ پلے کر رہی ہے, جو بھی آپ کہہ لیں,
میں نے جو میرٹ ہے وہی کیا ہے, اگر میل صحیح ہے تو میل کا ساتھ دیا ہے, بالکل ٹھیک, اور کرنا بھی یہی چاہیے. ٹھیک ہو اور گیا, جہاں تک فیمیلس کی رسپیکٹ ہے وہ سب پہ لازم ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا, کوئی ریپسٹ پکڑا؟ بہت سارے. سائیکالوجی کیا نکلی, اور کیا یہ سارا سنیریو کرتے ہیں, کس طرح کے مختلف کیسز کو ڈیل اچھا, جو کیا؟ میں اگر آپ کو یہ بتاؤں نا, جو جینونلی جو میں نے کیسز دیکھے ہیں اس میں چائلڈ ابیوز کے زیادہ آئے ہیں, ٹھیک, اور اس میں سائیکولوجیکلی دیور وہ ڈسٹارٹیڈ پیپل جن کو جو کچھ یہ کام سائیکولوجیکل کرتے ہیں. ایشوز ہیں, اور وہ کہیں نہ کہیں خود بھی چائلڈ ابیوز کا شکار رہے ہیں. اچھا, وہ والے لوگ موسٹلی یہ کام کرتے رہے ہیں. اور مطلب سب سے بڑی ایگزامپل تو میں نے, اب اگر میں ایگزامپل دوں تو وہ زینب مرڈر کیس قصور کا جو تھا, وہ ہم سیلف واز دا وکٹم آف چائلڈ ابیوز. اور اس کے بعد بھی جتنے کیسز میں نے خود بھی ڈیل کیے ہیں, ہمارا ایک کیس ہوا برکی میں, ایک بچی کا اغوا برائے تاوان کی کال آتی ہے. 12 سال کی بچی تھی وہ, وداؤٹ نیمنگ ہر, مجھے تو یاد ہے اس کا نام بھی. ٹھیک ہے, اس نے جی 5 کروڑ مانگے تھے اس کی تاوان. اچھا, اس کے بعد دین وی اسٹارٹیڈ لوکنگ. اب میں ہمیشہ اپنے کسی بھی انٹرویو میں یہ بھی بتاتی ہوں کہ یاد رکھیں یہ کام ہمیشہ آپ کا قریبی بندہ کرے گا, ہمیشہ. دیٹس وائی آئی آلویز ٹیل کہ اپنے قریب والوں سے ذرا محفوظ رہیں, اپنے طریقے سے. بچوں کے ساتھ رہیں. دیٹس آل آئی آلویز سے. ٹھیک, پروٹیکٹ دیم, اسٹے ود دیم. ان کو ان اٹینڈڈ مت چھوڑیں, ان اٹینڈڈ باہر نہ بھیجیں. گلی محلے میں لوگ اکثر ہوتے ہیں نا, بچے کھیلنے باہر چلے جاتے ہیں. نہیں آج کل تو وہ ہاف فرائی فل فرائی چل رہا ہے. لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ ماں باپ کو ساتھ رہنا چاہیے, بس یہ بڑا ضروری ہے. دیکھیں احتیاط تو لازم ہے نا سب کے اوپر, تو وہ کر لینی چاہیے. باقی تو پروسیس لا ہے وہ اپنا, اٹ ول ٹیک اٹس کورس. تو اس میں جب ہم نے ٹریس کیا کیمراز, ٹیکنیکل ایویڈنس, ہیومن ریسورس, ہیومن انٹیلیجنس, وی ٹریسڈ اٹ. محلے دار تھا, ٹھیک ہے, اس نے کیا کہ نشہ آور چیز کھلا کے بچی کو بوری میں ڈال کے لے گیا, اور پھر ہی ریپڈ ہر ایز ویل. اور پھر اس کے بعد ہم جب ٹریس کر لیا, وی ریکورڈ ایوری تھنگ. دین کمز اگینسٹ دا ایویڈنس والی پارٹ, وہ بوری, وہ ڈی این اے, وہ ایوری تھنگ, وی جسٹ گیدرڈ ایوری تھنگ. وہ ایون دوائی تک جس سے بھی ہوش کیا تھا, وہ تو ساری چیزیں بہت امپورٹنٹ ہوتی ہیں. ایویڈنس کلیکشن از ویری امپورٹنٹ. ٹھیک ہے, اینڈ دین وی میڈ دا کیس فائل, اور وہ اس کو سزا پراپرلی ہو گئی. سو اس بندے کا کیا یہ سیم ایشو تھا, وہ خود بھی چائلڈ ابیوز کا شکار رہا. مطلب جتنے بھی یہ بڑے کیسز موسٹلی یہی ہیں جنہوں نے یہ حرکت کسی کے ساتھ کی, وہ زیادہ تر آپ کہہ رہی ہیں وہ خود بھی کہیں نہ کہیں بچپن میں سیف چائلڈہڈ نہیں تھا نا ان کا, سیف چائلڈہڈ نہیں تھا. اس سے یہ سبق بھی ملتا ہے کہ مطلب یہ بچپن سے جو ہمارے بچے ہمارے معاشرے میں, ہمارے ایون ارد گرد بھی ہیں یا اپنے بھی, ان کو محفوظ رکھے. سب سے بڑے کسٹوڈین تو ماں باپ ہیں. بالکل ٹھیک ہے, بس ان کے ساتھ رہیں, کوشش یہی کریں. باقی دیکھیں وہ ڈیفینیٹلی پولیس کی ذمہ داری ہے, آپ ایز اے ڈاکٹر بھی اس چیز کو کنکلوڈ کر سکتی ہیں کہ مطلب اگر بچے کے ساتھ کسی کے ساتھ بچپن میں کسی کے ساتھ ابیوز ہوا ہے, کسی کو کچھ ٹراماٹائزڈ زندگی گزری ہے, وہ ماں باپ کی طرف سے بھی ہو سکتی ہے, اس کا کسی رشتہ دار کی طرف سے بھی ہو سکتی ہے. آج کل تو ہم ڈراماز میں بھی یہ دیکھ رہے ہیں, مختلف کوئی کزنس کی طرف سے بھی ہو رہی ہوتی ہے چیز, لیکن وہ اوپنلی بتا نہیں سکتی یا بتا نہیں سکتا کہ میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے, اور بہت بہت زندگی گزارنے کے بعد, ایک عرصے کے بعد وہ چیز سامنے آتی ہے. بالکل ایسے ہی ہے. تو کوشش کرنی چاہیے, ماں باپ کو یہ کوشش کرنی چاہیے زندگی ساتھ رہتا ہے, ماں باپ سے زیادہ ان کے دوست بنے. یہ بہت ضروری ہے. ٹراما از ٹراما. آئی مین کین یو بلیو اٹ, لائک وی آر گرون اپس, رائٹ. ہم اتنا کچھ دیکھتے ہیں لائف میں, جب یہ سب کچھ دیکھتے ہیں تو ایون اٹ اسٹیز ان آور مائنڈس فار اے وائل. Obviously. سچ اے مطلب کتنا ہیوی ٹول ہے یہ ہمارے اوپر. سو یہ نیگیٹیوٹی کیوں آتی ہے, کیوں کہا جاتا ہے کہ اچھا پولیس والے سخت ہو جاتے ہیں, کرخت ہو جاتے ہیں, سخت کرخت, اور انسینسٹیو بھی کہا جاتا ہے کئی دفعہ انہیں. بٹ آئی ڈونٹ تھنک سو. مجھے لگتا ہے کہ میں دا مور آئی سی آل دس سفرنگ, دا مور ایمپیتھی آئی ایم گیٹنگ ان مائی سیلف فار پیپل. آئی ایم مور کمپیشنیٹ ٹو دیم ناؤ. ایک مجھے میرے اندر یہ چینج آ رہا ہے. مجھے لگتا ہے میں آئی ڈونٹ نو کہ یہ اس کی وجہ یہ تو نہیں کہ آپ ڈاکٹر بھی ہیں, اچھا یہ بھی ہو سکتا ہے, لیکن مجھے پیشنٹ کے ساتھ کہیں نہ کہیں ایفیلیشن یا کسی کے ساتھ کچھ اس طرح کا ہو تو وہ آٹومیٹکلی آپ کی ٹریننگ کا پارٹ بھی, آئی تھنک سو یہ ہوتا ہی ہے. یہ ہو بھی سکتا ہے ویسے, یہی وجہ مجھے لگ رہی ہے زیادہ. اور یہ بھی ہو سکتا ہے. اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ
think this is more because of my family traditions. میں ادھر ہی آنے لگا تھا کہ جو شروع سے آپ نے دیکھا ہے The childhood I have seen, so مجھے لگتا ہے کہ وہ ہر وقت جب آپ یہ سن رہے ہوتے ہیں اپنے پیرنٹس سے کہ اچھا کوئی ایسی بات نہیں کرنی کوئی ہرٹ ہو جائے, کوئی ایسا کام نہیں کرنا ہے کوئی ہرٹ ہو جائے. مطلب میں اگر آپ کو یہ بتاؤں, مائی گرینڈ مدر واز, وہ ہمیشہ کہتی تھی نماز پڑھے یہ کریں, ہمیں ڈانٹ پڑتی تھی اور ہم کہتے اچھا نہیں پڑھنی ہے نماز, وہ بالکل جو نہیں بچپن میں ڈانٹ کے پڑھانے والا کام ہوتا ہے. تو ساتھ ساتھ اس میں یہ ہوتا تھا کہ ایک چیز سیکھی. اب میرے والد یہ کہتے تھے کہ اچھا کبھی کبھی یہ بھی ہوتا تھا ڈر کے مارے کہہ بھی دیں کہ اچھا جہاں نماز پڑھ لی ہے, یہ بھی ہوتا ہے. آئی لرن ون تھنگ فرام مائی فادر, کچھ بھی ہو جائے نا جھوٹ نہیں بولنا. جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ آغاز ہی جھوٹ سے ہوتا ہے, ہر برائی کا آغاز جھوٹ سے ہوتا ہے. جب آپ کو یہ ڈر نہیں لگتا نا کہ بھائی جھوٹ کے ول سی کچھ نہیں ہوگا اور کچھ نہیں ہوتا. مائی فادر یوز ٹو سے بیٹا کچھ بھی ہو جائے کچھ نہیں ہوتا. واہ خوبصورت بات, بالکل ٹھیک. تو جھوٹ بولنے کی ضرورت کیا ہے؟ کیا ایک جھوٹ بولنے سے آپ کو 10 اور نہیں بولنے پڑتے ہیں؟ سو وہ تھنگ میرے خیال سے وہ ایک چیز جو میں نے لرن کی نا کہ اچھا پھر دین آئی واز, مجھے ہوتا تھا کہ اچھا دادوں نے پوچھنا ہے نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی, کیا کہنا ہے, اگر مس ہو گئی ہے تو آئی واز لائک مائی فادر گیو می دیٹ کانفیڈینس کہ جی پڑھ لیتی ہوں نہیں پڑھی ابھی تک. سمپل اس کو طریقے سے سچ ہے, بولنا سچ ہے. دیٹس دی تھنگ آئی لرنڈ. مے بی میں نے اس کے نقصان بھی اٹھائے ہوں لائف میں, لیکن بٹ آئی کوڈنٹ. وہ جو بچپن کی چیز آپ کے دماغ میں وہ پہلے فرسٹ 7-8 ایئرس جو ہے نا لائف کے, دے شیپ یو. سو اٹس بیٹر کہ پیرنٹس اپنے بچوں کے دوست بنیں, کوشش کریں, اور یہ جو سختیاں اور یہ آپ ہیڈ ماسٹر نہیں بنے, ان کے دوست بنیں, ان کو پیار سے سمجھائیں. اس سے بڑی اور کوئی چیز نہیں ہے, آپ خود سب سے بڑے ٹیچر ہیں. بالکل ٹھیک. اچھا میم آگے چلتے ہیں. مدرسہ کلچر ایک ہمارے پاکستان میں بہت زیادہ بچے ہیں اور ایک طبقہ ہے, ہم کیونکہ اسلام کو فالو کرنے والی قوم ہے, تو ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے ایسے کیسز بھی آتے ہیں جس میں ماشاء اللہ بارش آدمی بچوں کے ساتھ زیادتی. ہم نے کئی ویڈیوز میں بھی دیکھا ہے سوشل میڈیا پہ. تو اس پہ آپ لوگوں کا کیا, پنجاب پولیسنگ نے اس پہ کوئی کام کرنا شروع کیا ہے؟ اس میں ایک تو ریگولرلی جو مدرساز وغیرہ, ایک تو ویسے کلچر تھوڑا کم بھی ہو گیا یہ والا, کافی آپ نے سنا ہوگا پہلے بہت زیادہ تھا, اور ایک ویو سی چل پڑی تھی. تو ابھی آپ اس چیز کو خود بھی نوٹ کر رہے ہوں کہ وہ اس طرح کی ویو نہیں ہے, اینڈ وی ڈسکریج دس کائنڈ آف کلچر. ایک وہ جو ٹپیکل کلچر بن گیا تھا اس کو کرنے کی بجائے ایک ماڈرن ایجوکیشن کی طرف لایا جا رہا ہے چیزوں کو. سو اس میں گورنمنٹ از آلسو پلئنگ اٹس رول. اور ہر چیز کی وہی بات ہے کہ پولیسنگ از سم تھنگ, جو کہ وہی بات ہے کہ وائی پولیسنگ از سو ڈیفیکلٹ. پولیسنگ از لائک it operates on the intersection of law enforcement, public behavior, human behavior. یہ سب چیزوں کو لے کے چلنا ہے. پولیسنگ خالی صرف یہ نہیں ہے کہ اچھا چوری کی ہے تو بس یہ. آپ ہیومن بیہیویئر کو جب تک اسٹڈی نہیں کریں گے, یو کان انڈرسٹینڈ کہ یہ کیوں ہو رہا ہے. آپ دیکھیں جب کرائم ہو رہا ہوتا ہے, وٹ وی ٹرائی ٹو ڈو, ہم پیٹرن دیکھتے ہیں. اچھا یہ پیٹرن کیا ہے, پیٹرن میں پھر ہیومن بیہیویئر آ جاتا ہے, اینڈ دیٹس ہاؤ وی ٹریک کہ یہ ٹرینڈ کیا چل رہا ہے. کرائم کا بھی اپنا ایک ٹرینڈ ہوتا ہے. سردیوں میں کرائم ڈفرینٹ ہوگا, گرمیوں میں کرائم ڈفرینٹ ہوگا. سو وی اسٹڈی دوز پیٹرنس. سو اس میں اس کلچر کو ختم کرنے کے لیے اور اس کو بہتر کرنے کے لیے, یا ہم کہہ لیں اس کی اب بہتر مانیٹرنگ بنا دی گئی ہے. بہت جگہوں پہ کیمراز لگا دیے گئے ہیں, تو وہ کیمرے کی ڈیٹرنس کافی ہوتی ہے. سو اے جنریشن بھی کیمراز لگا دیے گئے ہیں. ایگزیکٹلی. سو اسی لیے ایک وین somebody has in his mind کہ میں کیپچر ہو جاؤں گا, مجھے کیمرہ میری ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے, تو کافی بہتری آ جاتی ہے انسان کی ہیومن بیہیویئر. ٹھیک ہو گیا. کچھ اسکیمرز پکڑے جو بڑا اسکیم کر رہے تھے؟ اسکیمرز بہت سارے, ہم نے اس طرح کے کیسز دیکھے ہیں. اس میں ہم نے کچھ تو ایسے بھی دیکھے وہ جو ملک سے باہر بھجوانے والے سے لے کے آن ورڈس, بہت سارے ایسے جو بالکل لوگوں کو دھوکہ دے کے اور ان سے پیسے لے لیتے ہیں, اور پھر وہ منی ٹرانسفر اور سارا کچھ. وی ہیو ڈیلٹ ود آل آف دیم. اور اس میں اچھا یہ والی بات تھوڑی سی اب ہماری اس میں ایجوکیشن پھر آ جاتی ہے کہ پیپل وائی ڈو دے ٹرسٹ دیز کائنڈ آف پیپل. مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے. آپ کو ایک میسج آتا ہے, وہ کال آتی ہے, وائی کانٹ یو ریزسٹ اٹ. کئی دفعہ فون آیا تھا کہ بھانجا پکڑا گیا ہے آپ کا, تو ماموں جلدی سے پیسے سینڈ کر دیں, اور یہ والا سین ہو رہا ہے. اور اچھا اب آپ نے بات کی ہے تو اس میں ایک فنی بات یہ ہے کہ بہت 2-3 کیسز ایسے ہوئے ہیں جس میں بیٹے نے اپنے باپ کو
خود یہ فون کر کے اس طرح سے کیا ہے. جسٹ امیجن وٹ کائنڈ آف مینٹل اسٹیٹ ہی وڈ بی ان کہ وہ یہ کام کرے گا. اسی طرح سے بات بڑھتی جاتی ہے نا. صحیح کہہ رہی ہیں. سو وین اٹ کمس ٹو پتہ ہے جب ہم کرائم کی بات کرتے ہیں آئی وڈ اگین سے ہیومن بیہیویئر از سو امپورٹنٹ. ٹھیک کہہ رہی ہیں. انلیس وی فوکس آن دا وہ تربیت, تعلیم و تربیت پہ نہیں کریں گے نا غور کہ ٹریننگ تربیت ٹریننگ ہے تب تک. اب آپ دیکھیں ایک کیس تھا, وہ ایک ہاسپٹل کے اونر تھے, انہوں نے وداؤٹ نیمنگ مجھے اندازہ کہ بیٹے نے اپنے والد کو مروا دیا. ہاں جی. سو آئی مین جسٹ امیجن اچھے خاصے کیا فیکٹس اینڈ فگرز ہیں آپ تک جو آئے ہوں اس میں. دیکھیے نا کہ اگر آپ کے پاس ایک لڑکا آ رہا ہے اپنے والد کے اور وہ رونا دھونا شروع کر دیتا ہے, آپ اس کو پہلے تو آپ کا بالکل شک نہیں جائے گا. اگین وین یو وزٹ دا کرائم سین, وہ جمعہ پڑھنے جا رہا تھا. اب دیکھیے کرائم سین کیسے بتاتا ہے آپ کو. میں نے جب وہ کرائم سین دیکھا کہ اچھا مسجد کہاں تھی, جمعہ پڑھنے کے لیے نکل رہا تھا, جب یاد ہے فرائیڈے کا دن تھا, اینڈ میرے ساتھ کون کون تھا, بیٹے تھے. اچھا پھر کدھر سے گئے, اینڈ آئی واز لائک ہو نیو کہ وہ اس ٹائم پہ نماز پڑھنے ادھر سے ادھر جائے گا. اینڈ دین اگین کلک می کہ اچھا کوئی قریبی ہے, کوئی قریبی ہے, یو نو. It just tells you, the crime scene just tells you everything, and you get the feeling. یہ رائٹ اوے میرا یہ نہیں ہوا ایک دم سے obviously میں کہوں کہ, لیکن ایک چیز شروع ہو گئی مائنڈ میں, قریبی کون ہو سکتا ہے, دوست ہو سکتا ہے, کوئی اور ہو سکتا ہے قریبی. اچھا کس کو فائدہ ہے, کوئی بزنس پارٹنر, اینی بڈی, یو نو. آپ دائرہ پھر چھوٹا ہونے لگتا ہے آہستہ آہستہ, پھر اب آہستہ آہستہ, اور پھر آپ کو کہیں اچھا جی وہ کمپلیننٹ رونا دھونا ہے جی, ملنا چاہتے ہیں ضرور. میں کہا 100 دفعہ آئے, میرے تو آفس کے دروازے کھلے ہیں, جو مرضی آئے ملنے کے لیے. پھر ٹائم کرنے کے بعد نہ آنا, اگین آئی واز لائک, پھر آپ کے نا وہ چھوٹے چھوٹے وہ ملتے چلے جاتے ہیں پوائنٹس, کہ یہ کڑیاں ملتی جاتی ہیں, اور پھر الٹیمیٹلی وہ پھر جس طرح میں تھوڑا بہت شک ہوتا ہے تو ہم اس پہ کام شروع کر دیتے ہیں. تو پھر پوری ٹیم جو ساتھ ہماری ہم نے لگی ہوئی تھی, سب نے آخر کار نکال لیا کہ کس نے کس کو کہاں پہ کتنے پیسے دیے اور کیا ہوا, اور پھر بیٹے نے باپ کو مروایا. اس کی ریئلٹی یہی ہے اصل میں بھی. آف کورس جسٹ سی کہ کیا. لیکن وہ مختلف انٹرویوز میں وہ یہ بات آج بھی کلیم کر رہا ہے کہ میں نے نہیں کروایا یہ. دیکھیں اب وہ ابھی اسٹل ریسنٹ نہیں ریسنٹ انٹرویوز میں بھی ہاں ہو سکتا ہے 10 آپ, لیکن ہماری اس وقت انویسٹیگیشن میں تو یہی تھا. اسٹل ابھی بھی وہی ہے. دیکھیں ابھی بات یہ ہے کہ چینج آف انویسٹیگیشنز ہوتی رہتی ہیں. ٹھیک ہے, فرسٹ انویسٹیگیشن کی میں بات کر رہی ہوں, وہ یہی تھی. اس کے بعد سیکنڈ ہوئی ہوگی, تھرڈ ہوئی ہوگی, وہ پھر ہم نہیں کرتے, وہ آگے چلی جاتی ہیں. ٹھیک ہو گیا. اور پھر سی آئی نے بھی کی ہے بیسکلی. تو سو ایوری ون وڈ ہیو ان کے اپنے اب کیا ہیں فائنڈنگس کیا ہیں. ٹھیک ہے. اور تب تو سب کی کنسنسس تھا یہ, ٹھیک, سی آئی اے وغیرہ کا بھی, ہمارا سب کا, بیکاز وی ورک ایز ٹیم. تو اس میں تو یہی تھا. ٹھیک ہے. اچھا میم مجھے یہ بتائیے گا کہ جو انفلوئنسرز, یہ جو ٹک ٹاکرز ہو جائیں, یوٹیوبرز ہو جائیں, یا بہت بڑے انفلوئنسرز ہو جائیں, ان کے ارد گرد گھیرا تنگ ہے, اور بہت سی چیزیں ابھی سی سی ڈی نے اپنا کام شروع کیا تو نکلنا شروع ہوئی کہ منی لانڈرنگ میں بھی انوالومنٹ نظر آئی ہم لوگوں کو, جو بقول ان کے ہے. اس کے علاوہ بہت سے مختلف ایویڈنسز آئے جو کہ جس میں لائف کے اوپر بیٹھ کے بڑا بڑا کچھ ہوتا تھا, یا معاشرے کو خراب کیا جاتا تھا, مورل ویلیوز پہ بھی بات آئی, بہت سی چیزیں دیکھنے میں آئی. پھر ایک بڑے جو ہے انسپیکٹر, ڈپٹی ڈائریکٹر جو ہیں, وہ پتہ چلتا ہے اسلام آباد سے غائب ہو گئے ہیں. تو کوئی آپ تک اندر کی خبر آئی, اور یہ سارا گھیرا تنگ کیوں کیا جا رہا ہے, کچھ آپ اس پہ بارے میں کوئی روشنی ڈالیں. جو آپ کہیں نا انفلوئنسرز اور یہ ساری چیز, ہوتا یہ ہے کہ ہم سب جو ہے نا وی گیٹ انٹو دا ٹریپ آف سوشل ہپنوسس. ٹھیک, وی گیٹ کنڈیشنڈ بائی دس. ایک چیز ہو رہی ہے, وہ ایک طرف لگ جاتے ہیں سارے. جب میں نے اپنی جب آپریشنز میں بھی رہی ہوں, میں نے اے ایس پی سے ٹائم سے دیکھ رہی ہوں ڈرگ کلچر کڈس میں, بچوں میں, کالجز میں, یو نو ایک ٹرینڈ بن جاتا ہے. ٹھیک ہے, مختلف دور میں مختلف ٹرینڈس چلتے رہتے ہیں. اب یہ انفلوئنسرز والا جو چل گیا, اچھا یہ فالوورز ہونا بہت بڑی بات ہے. اچھا پھر اس کے بعد آپ کے کتنے فالوورز ہیں میڈم؟
اچھا میں آپ کو آنیسٹلی آن دا ریکارڈ بتا رہی ہوں کہ میرا کوئی اکاؤنٹ میں نے نہیں بنایا ہوا. اچھا آپ کا کوئی آفیشیل اکاؤنٹ نہیں ہے؟ کوئی آفیشیل اکاؤنٹ نہیں ہے. سارے لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں؟ جی وہ بالکل لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں. اور میں اس پہ یہ کہوں گی کہ شاید اگر بنائے بھی ہوئے ہیں تو میرے خیال سے اٹس جسٹ دا پولیس ورکنگ. ٹھیک ہے, تو اس پہ ہم نہیں آ رہے. نہیں میں ویسے I'm just taking the advantage of this forum. آپ نے بات کی ہے تو میں بھی آگے بات کر لیتی ہوں کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ probably it's a good thing that لوگ اگر آپ کے کام سے متاثر ہیں اور وہ بنا کے اگر کوئی اچھی چیزیں لگا رہے ہیں تو اور انسپائرڈ ہیں. ٹھیک ہے. انسپائرڈ سے میں آپ کو ایک چیز بتاؤں. اچھا یہ فرسٹ میں اس کو کمپلیٹ کر لوں پھر I'll let you know about دیٹ تھنگ. یہ والی تو اس میں ایک ٹرینڈ بن جاتا ہے سی, تو ہم پھر اس چیز میں بہت آگے نکل جاتے ہیں. ٹھیک ہے. ایک لمٹ ہوتی ہے نا ہر چیز کی, یو شوڈ بی, آپ کو یو شوڈ ریمین بیلنسڈ. پھر آپ وہ انفلوئنسر اور اب آپ اس میں اس ریس میں آ جاتے ہیں, کتنے آپ کے فالوورس ہیں, کتنے آپ کو لوگ, کتنے ملین ویوز آ گئے اور یہ وہ سارا. اور کچھ ایسی گیمس تک بھی آئیں جو یاد ہوگا آپ کو, کچھ گیمس تو وہ اس میں لوگوں نے مارنا بھی شروع کر دیا. اور بیکاز دے شیپ یور مائنڈس, these things shape your thinking process. تو ان چیزوں کو میں اگین کہوں گی ہیومن بیہیویئر ہے, رائٹ, at the cost of repetition I'm saying this. تو یہ اب جب یہ چیزیں اسٹارٹ ہوتی ہیں تو پھر آپ کو اس پوائنٹ تک لے جاتی ہیں کہ جہاں پہ ہر چیز میں انٹروین کرنا پڑ جاتا ہے پولیس کو. یہ الٹیمیٹلی کرائم ٹائپ چیز بن جاتی ہے, اینڈ دین اٹ پروپیگیٹس کرائم ایز ویل. بیٹنگ ایپس کو پروموشن اور یہ ساری چیزیں جو ہوئی ڈکی بھائی کی, جب بالکل ایک کرائم کو پروپیگیٹ شروع کر دیں کرنا اور اس کا پارٹ بن جائے تو پھر آبویسلی پھر یہ پولیس کو انٹروین کرنا پڑتا ہے. اس کی کم سے کم اور زیادہ سے زیادہ سزا کیا ہے؟ مطلب کہیں ابھی سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے 3 سے 7 سال, لیکن وہ فیک نیوز چل رہی ہے ابھی تک. میں آنیسٹلی بتاؤں تو بھی اس کو ڈیفائن ہونا ہے ٹو بی ایگزیکٹ, کیونکہ یہ اٹس اے ویری نیو فینومینا. اور انلیس آپ کا ایک قانون پاس ہوتا ہے اس کے بعد آپ کی اس کی سزا ڈیفائن کی جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو اس پہ ابھی بات ہوگی, ایگزیکٹ اس پہ نہیں ہے. یہ بات آپ نے خود ہی بتا دی, یہ فیک چل رہی ہے, تو اس پہ ابھی بات ایگزیکٹلی ہونی ہے کہ ایگزیکٹلی کیا اس پہ سزا ڈٹرمن ہوتی ہے. قانون بنے گا نا پہلے, ٹھیک, قانون بننا بھی تو ضروری ہے. قانون بنے بغیر, پارلیمنٹ سے پاس ہوئے بغیر اس کو. لیکن وہ آفیسرز بڑا غائب ہو گئے ہیں, ان کو بھی کسی نے اٹھا لی ہے. یہ ڈپٹی ڈائریکٹر سرفراز چودھری صاحب کو, یہ آپ نے نہیں دیکھی نیوز؟ آپ تک ویسے نہیں پہنچی یہ نیوز؟ پتہ چل جائے گا. نہیں میں تو یہ کہہ رہی ہوں کہ کچھ چیزیں ٹائم کے ساتھ ہی پھر انفولڈ ہوتی ہیں. اور بڑے الزام لگا رہے ہیں, بڑے بڑے صحافیوں نے یہ الزام لگایا کہ انہوں نے 1.5 کروڑ روپیہ لیا, اور اس وجہ سے یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں. میں ویسے جسٹ ٹو لیٹ یو نو, آپ کو ویسے سارا کچھ ہی پتہ ہوتا ہے, ہم آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں. لیکن ویسے یہ سین اب عجیب ہی چل رہا ہے, اور انوالومنٹ ایک بڑے کیس میں بڑا ایک انہوں نے جو ایک مجرم ثابت کیا اوبیسلی ایک بڑے انفلوئنسر یوٹیوبر کو, اور پھر خود ہی وہ پوری, اور جو اس ٹیم میں ان کے ساتھ کام کر رہا تھا وہ سبھی آہستہ آہستہ غائب ہو رہے ہیں. اب یہ بڑی ایک تعصب کی بات ہے کہ کیسے کس طرح سے کیوریاسٹی بلڈنگ والی بات ہے نا. مجھے لگتا ہے اس پہ بھی کچھ آپ سے نیکسٹ کبھی نشست ہوئی تو ہم ضرور آپ سے پوچھیں گے, ہم آپ کی خاموشی کو سمجھیں. اچھا میم, اب میں آپ کے پرسنل کویشچن کرنے کی اجازت لینا چاہتا ہوں کہ کر سکتا ہوں. سب سے پہلے مجھے اپنی فٹنس کا راز بتائیں, کون سے جم جاتی ہیں, کتنی دیر سوئمنگ کرتی ہیں, کتنی دیر سونا جاتی ہیں, یہ ساری چیزیں ذرا سارا بتائیں لوگوں کو. یہ فٹنس کا راز کیا ہے؟ لوگ یہ بھی جاننا چاہتے ہیں کہ میڈم کیا کرتی ہیں, ڈائٹ پلان کیا ہے؟ میرا کوئی ڈائٹ پلان نہیں ہے. ٹھیک. مجھے لگتا ہے سب سے امپورٹنٹ چیز ہے بیلنسڈ اپروچ ٹورڈز لائف. ٹھیک. اتنی نیگیٹیوٹی ہے لائف میں, اس کو نا ہر وقت ایبزارب نہ کریں اور نیگیٹیو لوگوں میں مت رہیں. بالکل ٹھیک. کوشش کریں اسٹے اوے فرام ٹاکسک پیپل. اور تھوڑا سا جب آپ لوگوں کی فکر زیادہ کرتے ہیں تب بھی اثر ہوتا ہے آپ کی صحت کے اوپر. تو میں بھی مجھے لگتا ہے وہ بھی اثر میرے اوپر زیادہ ہے. اچھا. کہ میں فکر میں تھوڑا سا زیادہ فکر مند ہو جاتی ہوں. تو دیٹس اندر ریزن. اور ہاں اسپورٹس کا مجھے شوق شروع سے, کیونکہ میں نے کہا کہ بیڈمنٹن ہے, ٹینس ہے, ٹیبل ٹینس ہے. ڈیلی روٹین میں نہیں ڈیلی نہیں ہوتا, لیکن ویک میں 2-3 دن کہیں نہ کہیں مینیج کرنے کی کوشش کرتی ہوں کہ تھوڑا سا ہیلدی لائف روٹین رہے, کیونکہ یہ ضروری ہے. ورنہ آئی تھنک سک ہو جاتا ہے انسان. ڈیورنگ دا اسٹڈیز بھی میرا یہی تھا کہ میری ایک ایکٹیویٹی ہونی چاہیے, ایک ایکٹیویٹی اور فزیکل ایکٹیویٹی میں آپ کو اسپورٹس کر لیں. اور باقی یہ کہ اسٹے پازیٹیو, کوشش کریں لائف میں پازیٹیو سوچیں. اور دونوں پہلو دیکھیں لائف کے, ناٹ ون. اینڈ نتھنگ از امپاسبل ان لائف.
کہ آپ یہ سوچیں کہ اچھا میں نے کئی دفعہ پھر آ جاتا ہے دیکھیں پولیسنگ ہے کیا کریں, سوسائڈ جیسے کیسز بھی دیکھے ہیں میں نے. اچھا کیا ہو جائے گا اگر آپ نے اپنی لائف تک لینے تک آئی گئے ہیں تو پہلے یہ سوچ لیں کہ اچھا کچھ بھی ہو جائے گا تو کیا ہو جائے گا, کچھ نہیں ہوگا فرسٹ آف آل. اور سیکنڈ, اگر آپ کو یہ لگے بہت زیادہ کچھ ایسے تو پلیز ٹیک ہیلپ, میڈیکل ہیلپ, بیکاز یہ کیمیکل چینجز ہے آپ کی برین کے اندر, یہ ایکچوئل بیماری ہے. یہ جو سائیکالوجسٹ اور سائیکائٹرسٹ کے پاس میں ایک سائیکائٹرسٹ کو کنسلٹ کریں. اگر کسی کو ایسی تھاٹس آ رہی ہیں, بہت نیگیٹیوٹی آ رہی ہے نا, تو جیسے کوئی اور بیماری ہے اسی طرح ایسے اس میں آپ کے برین کے کیمیکلس چینجز آتے ہیں, جسٹ کنسلٹ دیٹ ڈاکٹر. ٹھیک ہو گیا. میم کون سے کپڑے جو پہنتی ہیں برانڈس کے مختلف جو سب سے زیادہ آپ کو پسند ہے؟ اچھا میں بتاتی ہوں, میں آپ کوئی خاص برانڈ سے کپڑے نہیں پہنتی. میں یہاں سے لوکل کپڑا لیتی ہوں. اچھا خود سلواتی ہیں اور بس وہ اسٹچ کرا لیتی ہوں, بس دیٹس اٹ. کچھ خاص نہیں, آئی ایم ویری سمپل ان مائی کلوتھس. بہترین. گاڑی کون سی رکھی ہوئی ہے آپ نے اور کتنی گاڑیاں رکھی ہوئی ہیں؟ گاڑیاں دیکھیں ویسے کیونکہ مجھے موو کرنا ہوتا ہے موسٹلی گورنمنٹ ایشوز میں اپنے جاب کے ریلیٹڈ, تو میں تو سرکاری گاڑی بھی موو کرتی ہوں. پرائیویٹ گاڑی پرائیویٹ کی بات کر رہا ہوں جو آپ نے رکھی ہوں. میں وہی بتا رہی ہوں کہ پرائیویٹ کی ضرورت کیا ہے, نہیں ضرورت پڑے گی تو لے لیں گے. ابھی تو ضرورت یہ ہے کیونکہ میری جتنی بھی روٹین ہے وہ ساری آفیشیل ہے. ٹھیک ہے, اٹس جسٹ مائی آفیشیل روٹین. لیکن وہ آپ اپنے پرائیویٹ کاموں کے لیے تو نہیں استعمال کرتی ہوں گی نا؟ میرے پرائیویٹ کام ویسے ہوتے بڑے کم ہیں, لیکن گھر میں ایک گاڑی ہے پرائیویٹ, تو جو میں نے پرائیویٹ کام کرنے ہوں میں اس پہ کر لیتی ہوں. ٹھیک ہو گیا. تنخواہ کتنی ہے میڈم آپ کی؟ تنخواہ جتنی باقی پولیس آفیسرس کی ہے, اور یہ کوشچن آپ بہت سارے لوگوں سے پوچھ چکے ہیں. نہیں میں بہت کم لوگوں سے پوچھتا ہوں. اتنی ہی میری ہے جتنی باقی سب کی ہے. تو ایک ایسٹیمیشن کتنی ہوتی ہے موٹیویٹ کرنے کے لیے لوگوں کو؟ پچھلی ایپیسوڈ نکالیں اور اس میں نکال کے دیکھیں, جتنی ان کی اتنی میری ہے. اپنے ڈریمس کو پورا کریں. بالکل ٹھیک. جو سوچیں اس پہ فوکس کر لیں. اینڈ ایک آج کل بہت ٹرم چل رہی ہے, دا آرٹ آف مینیفیسٹیشن. ہاں وہ بڑا چل رہا ہے آج کل. پوڈ کاسٹ میں بھی ہم مختلف دیکھ رہے ہیں کہ مینیفیسٹ کرنا شروع کر دیں جو آپ بننا چاہتے ہیں. وہ تو میں نے ویسے ابھی سنی ہے, مجھے نہیں پتا تھا. وہ آپ نے تو کیا ہوا ہے نا وہ مینیفیسٹ, تو مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ مینیفیسٹیشن ہے, یہ کیا ہے. آل آئی ڈیڈ, تو میں یہ کہوں گی کہ آئی واز فوکسڈ. میں اس کو صرف یہ کہوں گی آپ اپنی چیز کو فوکس کر لیں نیت کے ساتھ. اور وہ اس پہ مجھے لگتا ہے نیت کا بہت رول ہے. بالکل ٹھیک. کہ آپ یہ جب یہ سوچ کے کام کرتے ہیں نا کہ میں نے یہ کام کرنا ہے اور اس نیت سے کرنا ہے, اور میں نے I want to do something bigger good for the community, for the people. Because اکیلے اور اپنی کامیابی تو ہر کوئی چاہتا ہے. بالکل ٹھیک. اب اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں وہ اپنا نائب بنا کے زمین کے اوپر بھیجا ہے انسان کو, تو اگر آپ کو انسان کی فکر نہیں ہوگی تو پھر ہم کیا رہے, ہم وی آر ہیومن بینگس. ہم جنگل میں تو نہیں رہ رہے ہیں. اگر ایک دوسرے کا احساس نہیں کریں گے اور دوسروں کے لیے یہ سوچ کے کام نہیں کریں گے کہ اس میں بگر کسی ایک بڑا موٹیو ہمارا کیا ہے جس کے لیے ہم کرنا چاہتے ہیں, تو وہ سوچ کے کریں اچھی نیت کے ساتھ, اور اپنے لیے بھی سوچیں, لیکن ایک بڑی پکچر اپنے مائنڈ میں رکھیں اینڈ ہیو اے صدقہ جاریہ بنتے رہیں لوگوں کے لیے. خصوصاً میم بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ, اور پلس SSP لاہور ڈاکٹر انوش, آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے وقت دیا, اور جس طرح سے آپ نے ایکسپلین کیا پولیسنگ کو بھی, پنجاب پولیس کا تاثر بھی, اور پری ریسٹ بیل بھی, اور مختلف جتنے بھی ہم نے سوال کیا آپ نے بڑا اچھا جواب دیا. اور جو آپ نے بیڑا اٹھایا ہوا ہے پازیٹیوٹی کا, اللہ تعالیٰ آپ کو اس میں کامیاب کرے. اور ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری آڈینس نے بھی اس ایپیسوڈ سے کچھ نہ کچھ سیکھا ہوگا, اور نیکسٹ ایپیسوڈ میں کسی نئے گیسٹ کے ساتھ دوبارہ سے حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اپنے ہوسٹ عبدالحی صدیق کو دیجیے اجازت. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. اللہ حافظ ناصر.